لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. ہم پچھلی دفعہ تھے اور کچھ کنفیوژن تھے لیکن کلاس کے اندر آج ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ان کنفیوژنس کا بھی تھوڑا سا ریس کرنے کو. ایک چیز میں نے تھوڑی سی گڑبڑ کر دی تھی, ایک چیز آپ نے بھی گڑبڑ ہو گئی. تو سب سے پہلے تو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس سبق میں ہمارے پاس کچھ نئی چیزیں آئیں گی تو ان کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ مثال کے طور پہ جہاں یہ مکالمہ ٹائم تھا حامد اور محمد کا, اس میں آپ کو ملے گا. اچھا ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں کون سی دو چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کی مبتدا اور خبر ہوتے ہیں ہمارے پاس. تو ہمارے پاس جملہ اسمیہ بناتے ہیں مبتدا ہمارے پاس ہوتی ہے خبر. یہاں پہ دیکھیے ایک ہمارے پاس جملہ آتا ہے ایک طرح کا وزمیل کا اینا ابوہ. وزمیل کا اینا ابوہ. اینا ابوہ کیا ہوتا ہے؟ اینا ابوہ اس میں مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے؟ اینا خبر ابوہ مبتدا. ٹھیک ہے, اس کو میں صحیح سے دیکھتا ہوں. اینا ابوہ کو اینا ابو, یہ میرے پاس جملہ ہے. یہ کیا ہے میرے پاس؟ خبر ہے. یہ خبر ہے اور یہ مبتدا ہے. یہ مبتدا خبر میں کیا بنے گا میرے پاس؟ یہ خبر ہوگی اور یہ مبتدا. یعنی جملہ اس میں بن گیا. سر آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے, اس کی وجہ سے, اور آپ بورڈ پہ بھی بہت چھوٹا لکھ رہے ہیں, ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, نہ دکھائی دے رہا ہے. پلیز بڑا کر کے لکھ دیں. اینا ابو. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس جملہ آتا ہے اینا ابو. اس میں اینا کیا ہے ہمارے پاس؟ خبر ہے. اور یہ کیا ہے؟ اس کا مبتدا ہے. یعنی یہ کسی خبر کا مبتدا ہے, اس مبتدا کی خبر ہے. یہ مل کے ہمارے پاس کیا بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ بنا. اچھا مبتدا جملہ یہ مرکب کی کون سی قسم ہوتی ہے؟ مرکب مفید ہوتا ہے. تو اس طرح مرکب غیر مفید مبتدا کی خبر بنتا ہے نا, اس طرح مرکب مفید بھی مبتدا کی خبر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, مرکب جو ہے وہ مبتدا کی خبر بن سکتا ہے نا. مرکب اضافی بھی بنتا ہے, مرکب توصیفی بھی بنتا ہے, مرکب جاری بھی بنتا ہے, مرکب مفید بھی بن سکتا ہے. اب یہ کیا ہوگا, ہمارے پاس ایک اور چیز آ گئی زمیلو کا. یہاں دیکھیں ایک جملہ ہے, اگر آپ مکالمہ دیکھیں تو وہ زمیلو کا اینا ابوہ. یہ سوال کیا تھا حامد نے محمد سے, تو ہمارے پاس جملہ آیا تھا زمیلو کا زمیلو کا اینا ابوہ. زمیلو کا آیا, اینا ابوہ آیا. یہ جو تھا نا جملہ اسمیہ, یہ جملہ اسمیہ خبر تھا, اور یہ جو تھا یہ اس خبر کا مبتدا تھا. واضح سب کو, آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ چیز؟ زمیلو کا خبر ہے, اس خبر زمیلو کا مبتدا ہے. اس مبتدا کی جو خبر ہے وہ جملہ اسمیہ اپنے آپ میں, اس میں بھی ایک مبتدا اس میں خبر ہے, مبتدا خبر جملہ اسمیہ بن کے زمیلو کا کی خبر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ میں سے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس کی ترکیب کیسے ہوگی, تو ان جملوں کی ترکیب اس طرح سے ہوگی. ٹھیک ہے, واضح؟ کسی کو کوئی سوال ہے پیچھے خواتین کی طرف؟ جی ٹھیک ہے, سمجھ آ رہا ہے. اچھا, امید ہے آن لائن بھی سمجھ آ رہا ہوگا. جی میں بول رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ترکیب تھی جو دو جملے آئے ہوئے تھے کچھ. مثال کے طور پہ ایک حامد ایک جملہ کہا تھا محمد سے زمیلو کا اینا ابوہ. تو زمیلو کا اینا ابوہ ہمارے پاس آ رہا تھا, تو میں نے بتایا اینا ابوہ جو ہے ہمارے پاس اینا خبر ہے, مبتدا اس کا ابوہ ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے. یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ ہمارے پاس زمیلو کا جو ہے یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر بنتا ہے. تو زمیلو کا اینا ابوہ یہ اس کی خبر ہے, یہ مبتدا ہو گیا, یہ اس کی خبر ہو گئی. جس طرح خبر ہمارے پاس جو مرکب اضافی ہوتے ہیں, مرکب توصیفی ہوتے ہیں, مرکب جاری ہوتے ہیں, اسی طرح جو خبر ہوتی ہے وہ مرکب مفید بھی ہو سکتی ہے. جملہ اسمیہ مرکب مفید ہوتا ہے نا, یہ ہماری خبر ہو سکتا ہے. تو اس جملے میں یہ خبر ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک تمرین تھی زمیلی لہو اخن و اختن. یہ ذرا دیکھیں سارے, زمیلی لہو اخن و اختن آ رہے ملا آپ کو؟ اگلے دو تین صفحے بعد ہے یہ مکالمے کے. چھٹی ایکسرسائز ہے نا, چھٹی تمرین جو ہے اقرا لی لکا لہو لہا. ٹھیک ہے, اس میں ہے زمیلی لہو اخن و اختن. اس کو اگر اس کی روشنی میں ہم بتائیں تو کیا ہوگا؟ زمیلی مبتدا ہے. ٹھیک ہے, لہو اخن کیا ہوگا مانا؟ اچھا آ جائیں, لہو اخن, لہو اخن میں مبتدا خبر کیا بنتا ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے کسی کو؟ لہو خبر ہوگی
کیوں؟ کیونکہ مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے. اور لہو اخن، اخن کیا ہے؟ مبتدا ہے. یہ آپ لوگوں نے ویسے ترکیب پہلے پڑھی ہے لہو اخن والی، اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ جلدی سے ہم. یہ تو واضح ہو گیا نا سب کو یہ کیا ہے. اس کو میں مٹا رہا ہوں. اب ہم آتے ہیں ذرا مبتدا خبر کے اوپر. اچھا یہ نا میں ایک دفعہ سمجھے شاید ابھی آپ لوگوں کے ساتھ اتنی ہم گرامر کی تفصیل میں جا رہے ہیں کیونکہ پچھلی کلاس میں تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہو گئی تھی سارا کچھ. لیکن اب یہ ہے کہ ہم نا کیونکہ 9 باب پڑھ چکے ہیں اور ابھی تک صرف 9 باب ہی پڑھے ہیں، آگے بھی پڑھنا ہے. تو فی الحال جو شروع کے سال ہوتے ہیں نا عربی کے، ان میں زیادہ گرامر کے بجائے فوکس ہوتا ہے ہمارا عربی پہ. تو ہم اس چیز کو رکھیں گے، بالکل نہیں چھوڑیں گے، لیکن کم دھیان دیں گے کہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے وغیرہ، جب تک معنی سمجھ آ رہا ہے. پتہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا مین اب یہ نہیں ہوگا کام. مین کام نئی چیزوں کو پڑھنا ہوگا، اور سیکنڈری کام ہوگا کہ ہم اس کو یاد رکھیں مبتدا خبر اور کس طرح سے بن رہے ہیں، کیا مرکب اضافی ہے، کیا مرکب جاری ہے. مطلب سمجھ آنا چاہیے، یعنی یہ پتہ تو ہو لیکن مین ہمارا جو فوکس ہوگا وہ اس پہ نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس ایک ہوتا ہے مبتدا، اور دوسری چیز ہمارے پاس ہوتی ہے مبتدا کی خبر. مبتدا کے بارے میں کیا آتا ہے؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں محمد فاضل، مرکب محمد فاضل ہے، یہ مبتدا ہو گیا، اس کی خبر ہو گئی. اس میں کسی کو کوئی اشکال ہے؟ نہیں ہے جی. فاضل کہتے ہیں کہ مطلب اس نے اچیو کیا ہوئی چیزیں. فضیلت والا کہتے ہیں، فاضل ایسے بولتے ہیں کہ قابل ہے، محمد قابل ہے چیزوں کے. ٹھیک ہے، محمد فاضل ہے. اچھا اب ہمارے پاس ایک ہوتا ہے کہ اگر میں پوچھنا چاہوں نا لہو سیارتن، بتانا چاہوں کہ لہو سیارتن، محمد کا نام پیچھے کہیں گزرا ہے، اب میں بتانا چاہ رہا ہوں محمد کے پاس ایک گاڑی ہے. ٹھیک ہے، لہو سیارتن بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو میں لکھنا جب چاہوں گا. اب کیا ہو رہا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے معرفہ ہے. معرفہ ہم نے کیسے پڑھا؟ یا تو علم ہوگا، کوئی نام ہوگا، یا اس پہ الف لام ہوگا. یہ پڑھا ہے نا معرفہ، یہ ہوتا ہے. معرفہ کی ایک تیسری قسم ہوتی ہے جس کو اگر، اچھا اب ہم نا ایک طرح سے گروپ کلاس میں بھی نا ڈویژن کر دیتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے عربی کی ٹرمز یاد کرنی ہے ان کو تو وہی چیزیں لکھیں، جنہوں نے نہیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف سمجھیں. ٹھیک ہے، تو اگر سمجھ آ رہی ہے کافی ہے. جنہوں نے آگے چیزیں یاد کرنی ہے کہ ان کے بہت لمبے گولز ہیں کہ انہوں نے سربراہ بچی سیکھنی ہے اور ایک پراپر ان کا کچھ ہے، تو وہ اس طرح سے چلیں. اس کو ہم بولتے ہیں نکرہ مخصصہ. نکرہ مخصصہ جی لکھ دوں؟ اب لکھوں گا تو سب لکھیں گے، پھر سب بولیں گے سمجھائیں. نکرہ مخصصہ، ایسا نکرہ جس کو خاص کر دیا ہو، یہ معرفہ کے قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے پوچھا نا محمد کی گاڑی ہے، آپ بتاتے ہیں ہاں محمد کی گاڑی ہے. اب جس گاڑی کی بات ہو رہی ہے نا وہ کوئی عام گاڑی نہیں رہی، وہ کوئی نارمل گاڑی نہیں تھی، وہ اب محمد کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا ہم نے تخصیص کر دی کہ وہ کس کی گاڑی ہے؟ محمد کی گاڑی ہے. اگر ہم نے کبھی ایسا کرنا ہو نا تو اس کو نکرہ لا سکتے ہیں مبتدا کو، لیکن پھر اس صورت میں مبتدا کبھی بھی پہلے نہیں آئے گا، مبتدا بعد میں آئے گا. تو ہمارے پاس ایک جملہ بنتا ہے الک اخن یا لہو سیارتن، لہو سیارتن. ٹھیک ہے، یہاں پہ لہو کیا ہے؟ لام کیا ہوتا ہے؟ حرف جر ہے نا، یہ مرکب جاری ہو گیا، یہ کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ خبر ہوگا. ٹھیک ہے، مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ خبر ہوگا. یہ ہمارے پاس ہے خبر، اور یہ ہے اس کا مبتدا. مبتدا بعد میں آیا ہے اور اس لیے نکرہ ہے. ٹھیک ہے، واضح سب کو یہ بات؟ ہمارے جی دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں؟ جی کرتا ہوں. یہ ہمارے پاس ہے مبتدا اور یہ ہے نکرہ، وہ سوری خبر. میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھار نا ہم مبتدا کے بارے میں کچھ معلومات دے کے اس کو معرفہ بنا رہے ہوتے ہیں، مانن لفظاً تو وہ نکرہ ہوتا ہے. ایسی صورت میں نا مبتدا بعد میں آئے گا اور خبر پہلے آئے گی. ٹھیک ہے، اب کیا کرتے ہیں، یہ اگر جملہ ہے تو لہو آپ لوگوں کو پتا ہے نا لہو کیا ہوتا ہے. اگر آپ نے پڑھا تھا ہذہ السیارۃ لمحمد، یہاں پہ خبر کیا تھا؟ مبتدا کیا تھا؟ خبر کیا تھا؟ ہذہ السیارۃ کیا تھا؟ مبتدا تھا، لمحمد خبر تھا. یہاں پہ کیا ہوا؟ ہم کہہ رہے ہیں سیارۃ لمحمد، محمد کے پاس ایک گاڑی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سیارہ نکرہ ہے نا. اور اگر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اس کو چھوڑ دیں، کتاب میں آئے ہوئے اور آپ لوگوں کو نے بہت زیادہ تفصیلیں پڑھی ہوئی چیزیں، اس لیے میں جا رہا ہوں آج صرف آج کے لیے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اب جب ہم نے سیارہ لانا ہے وہ نکرہ ہے نا، تو ہم اس کو بعد میں لے کر آئیں گے. لہو یعنی لمحمد سیارۃ. ٹھیک ہے، معرفہ نکرہ مخصصہ. اس معرفہ کو، یہ معرفہ نہیں ہے لیکن مانن ہمارے ہمیں پتہ چل گیا کون سی گاڑی کی بات ہو رہی ہے. اب ہر عام گاڑی کی بات نہیں کر رہے ہم اب ہم اس گاڑی کی بات کر رہے ہیں جو محمد کی گاڑی ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس خبر پہلے آیا، مبتدا بعد میں آیا. اور خبر جب پہلے آتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ خبر مقدم. خبر مقدم. اور جب مبتدا بعد میں آتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ مبتدا مؤخر.
امید ہے یہ نظر آ رہا ہوگا آن لائن. جی خبر مقدم مبتدا مؤخر. اچھا آن لائن والوں کو سوال ہیں تو پوچھ لیں. اچھا اس وقت کے لیے معذرت چاہوں گا کہ دراصل ایسا تھا کہ ہمیں کلاس شروع کرنی تھی کیونکہ جب تک میں مائک پہ بولوں گا نہیں تب تک ایشو ٹھیک ہو نہیں سکتا تھا. تو آپ لوگ اگر سے بار بار بول رہے تھے کہ آواز نہیں آ رہی لیکن کلاس چل رہی تھی تو اس کی وجہ یہی تھی اور جو بھی پڑھا تھا آپ لوگوں کو بتا دیا. تو یہ ایک طرح کی ترکیب تھی لہو سیارتن. ٹھیک ہے مبتدا خبر. اب میرے پاس یہ جملہ جو تھا ہمارے پاس وزمیلی لہو اخن و اختن, اگر میں کر دوں اس کو میں ہٹا دوں یہاں سے میں بولوں زمیلی زمیلی لہو سیارتن. اب یہ جو لہو ہے نا میرے پاس لہو سیارتن یہ اپنے آپ میں کیا ہے جملہ ہے نا پورا. یہ ایک جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ یہ اپنے آپ میں ایک جملہ پورا ہے ڈبہ اسمیہ ہے. اور یہ میرے پاس کیا ہے زمیلی یہ اسم ہے. تو یہ کیا ہوا اور یہ معرفہ ہے نا زمیلی اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو جاتا ہے نا. مضاف مضاف الیہ کا کیا حکم ہوتا ہے معرفہ کا. یہ میرے پاس بنتا ہے مبتدا میرا تھوڑا سا اوپر رکھتا ہوں. یہ بن گیا میرے پاس مبتدا اور یہ جو پورا جملہ اسمیہ ہے یہ پورا جملہ اسمیہ کیا ہے مبتدا کی خبر ہے. تو زمیلی لہو سیارتن یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ جو ہے یہ ہمارے مبتدا کی خبر ہے. ٹھیک ہے یہ کہلاتا ہے مبتدا اول, یہ کہلاتا ہے مبتدا ثانی, یہ خبر ثانی. ٹھیک ہے یہ خبر ثانی مبتدا ثانی کی خبر ہے. ٹھیک ہے اور یہ مبتدا ثانی خبر ثانی مبتدا اول کی خبر ہے. ٹھیک ہے واضح ہے سب کو. اس میں کوئی اشکال کوئی چیز دوبارہ میں کرنا چاہوں یہ تھوڑا سا میں کر سکتا ہوں قریب. جی امید ہے اب تھوڑا سا بہتر ہوگا. سب کو کلیئر ہے یہ چیز ٹیڑھا ہو گیا نظر آ رہا ہے نا ان کو. اب میں اس کو ٹھیک کروں باہر سمجھ آ رہا ہے سب کو یہ چیز. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے پاس ایک اور چیز تھی جس طرح آپ لوگوں نے ہندا لفظ پڑھا ہے پہلے. ہندا 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 پاس کو کہتے ہیں قریب کو نہیں پاس کو کہتے ہیں یعنی اس کی پوزیشن اس کی پاس ہے. ٹھیک ہے تو ہندا کو آپ لوگوں نے کیا پڑھا ہے اس کو کون سا اسم بولتے ہیں اسم ظرف بولتے ہیں ہم ہندا کو. ٹھیک ہے ماں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جی ماں کو پڑھا آپ لوگوں نے اس سے پہلے اس کلاس سے پہلے ہم سے ہمارے پڑھنے سے پہلے تک ماں کیا ہوتا ہے. اچھا کچھ اسٹوڈینٹس نے نا باہر سے پڑھا ہوا ہوگا تو وہ فی الحال ہماری کلاسز میں نالج اپلیکیبل نہیں ہے. جو یہاں پڑھا ہے وہی بتائیے تاکہ سب کا بتاؤ. جی ہم نے جی پڑھا ہے یہاں پہ ہم نے ماں یہاں پہ پڑھا ہے. ماں کا لفظ ماں کیا ہے ماں بھی اسم ظرف ہے. ٹھیک ہے اسم ظرف ہمارے پاس ہم نے اس کی ایک تو پوری گردان کل کی تھی جس طرح وہ ہوتا ہے نا بیتو کا بیتو کی بیتو کم ماہ کا ماہ کی ماہ کم یا ماہ کا ماہ کم ماہ کی ماہ کما ماہ کننا. ٹھیک ہے اس طرح سے ماہنا یا ماہیا ایسا ایسا ہمارے پاس. جی ٹھیک ہے جی جی اخ و اختن جملہ اسمیہ دونوں جملہ اسمیہ ہیں اور دونوں مل کے ہمارے مبتدا کی خبر ہیں یعنی مبتدا کی بھی دو خبریں ہیں. ٹھیک ہے تو ایک لہو اخن اور دوسرا لہو اختن. اچھا تو ہمارے پاس جب یہ جملہ آتا ہے نا ماہیا یا ماہ کا تو یہ کیا ہے ہمارے پاس ویسے کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر میں بولتا ماہ تو کیسے لاتے ہیں ماہ محمد دن ماہ مضاف مضاف الیہ آتا ہے نا کسی بھی چیز کے ساتھ. جی 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 ماہ محمد محمد کے پاس ماہ کا آپ کے پاس یہ مضاف مضاف الیہ ہے. اچھا یہ ایک الگ طرح کی مرکب کہلاتا ہے اگر آپ لوگوں نے شوق ہے آپ لوگوں کو مرکب یاد کرنے کا. مرکب ظرفی مرکب ظرفی یہ ہوتا ہے جو جگہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے مکان یا وقت بتاتا ہے. یہ کیا بتا رہے مکان بتا رہے آپ کہاں ہیں ماہ محمد کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے مکان بتاتے یہ ایک جگہ بتاتے کہ جگہ کہاں ہو رہی ہے کہاں ایک چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ماہ ہوتا ہے مرکب ظرفی آئندہ بھی مرکب ظرفی ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ عند اللہ ٹھیک ہے اللہ کے پاس مرکب ظرفی ہو گیا. اسی طرح آپ کے پاس امامہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے امام البیت سامنے یہ بھی مرکب ظرفی ہے اور یہ سارے مضاف مضاف الیہ آتے ہیں. ٹھیک ہے مرکب ظرفی اکثر مضاف مضاف الیہ آتے ہیں. تو جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا مرکب جاری اس طرح مرکب ظرفی بھی ہے. اور اگر آپ لوگوں کو نہیں مجھے نہیں پتا یا نہیں پتا لیکن مرکب جاری جو ہے نا کبھی بھی مبتدا نہیں آ سکتا. پڑھا ہے آپ لوگوں نے مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں آ سکتا. اسی طرح مرکب ظرفی بھی کبھی مبتدا نہیں آ سکتا. جی ٹھیک ہے کبھی مبتدا نہیں آ سکتا ہمیشہ خبر ہوگا. ٹھیک ہے اب ایک سوال آتا ہے کہ اگر جملہ ہے جس پہ ہماری اس دن بحث ہوئی تھی وہ ہے من ماہ کا اس میں مبتدا کیا ہوگا اس میں خبر کیا ہوگی. جی من کیا ہے
من خبر ہے, یہ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی اس دن. من یہاں خبر نہیں ہے, من خبر ہوتی ہے اسے من ابو کا بولوں گا نا, وہاں من خبر ہے. من ہاگا وہاں پہ من خبر ہے, یہاں پہ من خبر نہیں, یہاں پہ من مبتدا ہے. جی جی ریزن فی الحال اس کو دیکھ لیں, پھر میں ریزن پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے, فی الحال ذرا یہ چیز یاد کر لیں کہ یہاں من مبتدا ہے اور ماں کا اس کی خبر ہے ہمارے پاس. تو من مبتدا, اس کے بعد خبر, من ماں کا خبر. جواب کیا ہوا؟ ماہیا محمد. ٹھیک ہے, تو جواب آگے سے دیا کسی نے, ماہیا ماہیا محمد. اچھا یہاں پہ کیا مبتدا ہوگا, کیا خبر ہوگی؟ جی پیچھے سے کوئی بتائے گا یہاں پہ کیا مبتدا ہے, کیا خبر ہے؟ محمد مبتدا ہے. مبتدا کون سا والا؟ مبتدا مؤخر. ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے. جی تو محمد ہمارے پاس مبتدا ہوگا اور ماہیہ کیا ہوگی؟ خبر. ایک تو میں نے آپ لوگوں کو ایسے بتا دیا, ماہیہ مرکب ظرفی خبر مبتدا ہو ہی نہیں سکتا. ایک تو ایسے یاد کر لیں, تو یہ کیا ہو جائے گی, اس کی خبر ہو جائے گی. آواز میں آ رہا ہوں, اس پہ وہ ریزن پوچھا تھا نا اس پہ, تو وہ جو ہمارا جملہ تھا نا, اس ہم پھنسے ہوئے تھے بہت دیر سے, تو میں یہ صحیح بتا رہا تھا, اس میں میں گڑبڑ کر رہا تھا, آپ لوگ الٹا چاہ رہے تھے. بارہ یہ ہمارے بیچ کا راستہ ہے, من ماہ کا مبتدا من ہے اور ماہ کا خبر ہے ہماری, اور اس کا جواب تھا ماہیہ محمد. اس میں ماہیہ خبر تھی اور مبتدا محمد تھا. واضح سب کو یہ؟ کسی کو کنفیوژن کوئی چاہے دوبارہ بتانا تو بالکل بولیں, میں دوبارہ بتاتا ہوں, آن لائن والے بھی کہہ سکتے ہیں. مرکب ظرفی خبر ہوگا ہمیشہ. اب کوئی بہت کوئی استثنائی صورت ہو تو وہ مجھے نہیں پتا, لیکن ویسے نہیں ہوتا عام طور پہ. ٹھیک ہے, واضح ہے سب کو؟ اب اس کی وجہ پر آتے ہیں کہ اس کی وجہ کیوں ہے. اچھا ایک بات ہے کہ یہ جو میں نے اتنے سارے آج قواعد کیے ہیں نا, یہ ضروری نہیں ہے فی الحال آپ سب کو پتا ہونا, سب کو یاد ہونا, سب کو سب سمجھ آنا. جن کو آ رہا ہے بہت اچھی بات ہے, جن کو نہیں آ رہا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. پہلا دیکھیں, پہلے نا زبان سیکھتے ہیں, اس کے بعد زبان کی گرامر پر آتے ہیں کہ اب اچھا ہم جو پڑھ رہے تھے اس کے پیچھے وہ تھا کیا, ہم کیا کر رہے تھے بولتے ہوئے. سوچتے ہوئے تو آپ اردو بھی ہم بول لیتے ہیں, آج تک مبتدا خبر میں تو عربی میں ہی پڑھا تھا اور اس سے پہلے تو مجھے پتا بھی نہیں تھا, لیکن کبھی اردو بولتے ہوئے مسئلہ نہیں ہوا کہ کسی کی بات سمجھ نہیں آئی, مبتدا کو خبر بنا دیا. تو اس کی ضرورت جب زبان آ جائے تو بہت زیادہ نہیں پڑتی. ہم بات یہ کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا, اور قرآن کو بعض دفعہ آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ, جس طرح آپ لوگوں کو شیخ خدیل پڑھاتے ہوں گے اعراب وغیرہ, وہ میرے خیال سے نحو کی وہ نوٹ بکس بکلیٹ سے پڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کو, تو اس میں پھر وہ آپ لوگوں کو نحو پڑھاتے ہوں گے پورے پراپر انداز سے نا, کہ آیت میں یہ بن رہا ہے, تو وہ حل کرنے کے لیے چیزیں پتہ ہونی چاہیے. جی شیخ اوپر والے میں ماہ کا خبر ہے مبتدا, ماہ کا ہمیشہ خبر ہوگی. اچھا بات ہے کیوں خبر ہوگی؟ ہمارے پاس ہوتا ہے مبتدا اور ایک ہوتا ہے خبر. ٹھیک ہے, اس کا ایک اور رشتہ ہوتا ہے آپس میں, وہ ہوتا ہے مسند مسند الیہ. مسند مسند الیہ. تو ہمارے پاس ایک ہوتا ہے مبتدا, بتا رہا ہوں پہلے لکھ تو دوں ہوتا کیا ہے. تو میرے پاس ایک ہے مبتدا اپنا, ایک آ گیا مبتدا اور دوسرا ہے خبر, اور اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ خبر جو ہے آپ کی وہ مسند ہوتی ہے, اور جو مبتدا ہوتا ہے مسند الیہ ہوتا ہے. مسند بولتے ہیں سند کرنا, آگے بڑھانا. ٹھیک ہے, ہم حدیث کی وہ جو سند سلسلہ سند ہوتا ہے, سند کی بولتے ہیں وہ ایک آدمی دوسرے کو دیتا ہے, پھر وہ دوسرے کو دیتا ہے. اسی طرح ٹیک لگانے کو عربی میں بولتے ہیں استناد, بولتے ہیں کسی کے اوپر لگ جانا. تو یہ بھی اسی طرح کا معنی ہے کہ ایک کو دوسرے کی طرف بڑھانا. ٹھیک ہے, اب یہاں کیا ہوتا ہے, آپ کا جو مبتدا ہے, جی دوبارہ پوچھ رہے ہیں مطلب, تو ہمارے پاس مسند مبتدا مسند ہوتا ہے, خبر مسند ہوتی ہے, یعنی خبر کو بڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور مسند الیہ جس کی طرف بڑھایا جاتا ہے, مبتدا کی طرف بڑھایا جاتا ہے کس کو, خبر کو. خبر کیا ہوئی, مسند ہوئی جس کو بڑھایا جا رہا ہے, مسند الیہ جس کی طرف بڑھایا جا رہا ہے. اب سوال یہ تھا کہ کیوں ماہ کا ہمیشہ خبر ہوگی. تو یہ بتائیے کہ ماہ کا کیا ہے, ظرف ہے. یہ کیا بتاتا ہے, جگہ بتاتا ہے. یہ کسی چیز کی جگہ بتا رہا ہوگا نا, جگہ کی بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کس چیز کے ساتھ ہے. تو یہ ہمیشہ بڑھائی جا رہی ہے نا کسی چیز کی طرف. یہ مسند ہوا نا ہمیشہ. مسند کیا ہوتا ہے, جس کو ہم دوسرے کی طرف لے جاتے ہیں, جو کسی کے بارے میں کچھ بتاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ظرف ہوگا وہ ہمیشہ مبتدا کے بارے میں ہی بتائے گا نا کچھ ہمیں. واضح ہو رہا ہے, سمجھ آ رہی سب کو بات کی. ظرف ہمیشہ مبتدا کے بارے میں کچھ بتائے گا ہمیں. اسی طرح آپ مرکب جاری جو ہوتا ہے وہ بھی کبھی نہیں آ سکتا مبتدا,
کیوں؟ مثال کے طور پہ فدار گھر کے اندر، یہ تو کسی چیز کی بتا رہا ہے، کوئی چیز گھر کے اندر ہے نا، کوئی چیز گھر کے اندر اس کے بارے میں بتا رہا ہے، جس کے بارے میں بتا رہا ہے وہ مبتدا ہوا، یہ تو ہمیں بارے میں بتایا جا رہا ہے نا، تو جو چیز بارے میں بتائی جاتی ہے وہ خبر ہوتی ہے. تو مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب ظرفی کبھی مبتدا نہیں آ سکتے، ہمیشہ خبر ہوں گے. صحیح ہے؟ واضح ہے سب کو؟ اچھا نہیں بھی واضح ہے نا، اور اگر مطلب سمجھ آ رہا ہے جملوں کا، بہترین ہے، اس سے زیادہ فی الحال کچھ نہیں چاہیے. پہلے ہم زبان سیکھتے ہیں، جب زبان سیکھتے ہیں پھر ہم اس کی نحو پر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے پاس وقت بھی زیادہ نہیں بچا ہے، اور آگے ایک اور چیز آ گئی جس میں پھر سے گرامر ہے. ایک تو کوشش کریں چیزیں جو بتا رہے ہیں اس کو کہیں لکھ لیں تاکہ یاد رہے آپ لوگوں کو آئندہ کے لیے. بس ہم جلدی سے ایک آگے کی چیز دیکھ لیتے ہیں. یہ اس طرح ایک جو غالباً ہمارا جو دوسرا آخری پیج ہے، سیکنڈ لاسٹ پیج ہے، اس پہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے، خرج ابی من البیت من خرج معه خرج معه عمی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ بیتن بیتکا، بیتہ بیتھا بیتی. اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس؟ ابوہا ابیہی، اخن اخوکا اخوہ اخاہا، سوری اخن اخوکا اخوہ اخوہا اخی. یہ لکھا ہوا ہے. فرق نظر آ رہا ہے بیتکا میں اور ابوکا میں؟ کیا فرق ہے؟ واو آ رہی ہے، اور یہی فرق آ رہا ہے. ہمارے پاس ایک طرح کے اسم کہلاتے ہیں. جی اچھا، ایک اسٹوڈنٹ بولے سر نحف کیا ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو اگلی کلاس میں بتائیں گے اس کے مقاصد کے ساتھ. ابھی میں جلدی سے بتا دوں، یہ ہمارے پاس کچھ ہوتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ المضاف الی غیرہ المتکلم. بہت بڑا نام ہے اس بس بہرحال اس کو، یہ آگے کی اس کی تفصیل چھوڑ دیں، ہم آگے جا کے آپ لوگ کبھی پڑھیں گے. یہ ہوتے ہیں اسماء ستہ، الاسماء الستہ. ٹھیک ہے. چھ نام ہے. ٹھیک ہے. اس میں آتا ہے ہمارے پاس ابن، ٹھیک ہے پہلا. دوسرا ہمارے پاس آتا ہے اخن. تیسرا ہمارے پاس آتا ہے فمن. چوتھا ہمارے پاس آتا ہے ہنن. اور جی ہمن. پانچواں آتا ہے ہمارے پاس ہمن، اور چھٹا ہمارے پاس آتا ہے، یہ میں اوپر لکھ دوں اگر نظر نہیں آ رہا تو، فمن کے بعد ہمارے پاس چوتھا آتا ہے ہنن، پانچواں آتا ہے ہمن، اور چھٹا آتا ہے ذو. ہمن ہمن ابن اخن فمن ہنن ہمن ذو. ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے، ابھی تک کیا ہو رہا تھا، ہم لوگ پڑھتے تھے کہ جری حالت ہے. جری حالت کیسے آ رہی ہے؟ فتحہ سے آ رہی ہے، زبر آ رہا ہے اور زیر آ رہا ہے جر پہ. مرفوع ہے تو کیا آتا تھا؟ پیش آتا تھا. ان کا کیا ہوتا ہے، ان پہ اگر مرفوع ہے تو واو آئے گا، منصوب ہے تو الف آئے گا، اور مجرور ہے تو یا آئے گا. ٹھیک ہے. یہ چیز لکھ لیں. ان پہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہے تو واو آئے گا، منصوب ہے تو الف آئے گا، مجرور ہے تو یا آئے گا. کیا لکھ دوں یا آپ لکھو نا؟ دیکھو ٹائم نہیں ہے نا، ورنہ میں لکھ دیتا، اگلی کلاس میں بتا دوں گا اس کو. لیکن ابھی ذرا دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کے، اچھا بلیک میں لکھا کریں. بات یہ ہے میں سارا بلیک میں لکھوں؟ چلیں ٹھیک ہے، اگلی دفعہ سے کوشش کروں گا تو اس میں ہم انک ڈلوائیں یا بلیک سے لکھوائیں گے. ابھی فی الحال امید ہے تھوڑا بہت تو واضح ہوگا، اگر نہیں ہے تو اس کو دیکھ لیجئے کہ شاید کچھ بہتر ہوگا. یہ ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھ لیں. اب ہمارے پاس جملہ، اس کی اسکرین شاٹ لے لیں، بعد میں آرام سے سمجھتی رہیے گا آپ لوگ. اچھا اب ہمارے پاس جو جملے ہوتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ یہ مرفوع آ رہا ہے، مثال کے طور پہ ہوا آ رہا ہے، اور آگے بتانا ہے آپ کا بھائی، تو کیسے بتاؤں گا؟ ہوا اخو کا، اور میں بتاؤں آپ کے بھائی کو دیکھا تھا میں نے، رأیتو اخا کا. ٹھیک ہے. اور مہا اخی کا، مہا اخی کا، ہوا اخو کا، رأیتو اخا کا، مہا اخی کا. سنا پڑھا ہے، سنا ہے نا نام جامع ابی بکر. اس کو ابی بکر کیوں بولتے ہیں؟ ہوا ابو کا، رأیتو ابا کا، مہا ابی کا، تو بولتے ہیں جامعہ ابی بکر. جامعہ ابی بکر مضاف مضاف الیہ کرتے ہیں، جیسے جامعہ ابی بکر اسے بولتے ہیں ہم مدرسے کو. اچھا یہ ان کی ایک شرط ہوتی ہے کہ یہ مضاف ہو، اور ان کے آگے وہ جو ہم نے پڑھا نا لہو لہا لہی لہو لہا لہا لہو لہا لہما لہم لکم، اس والا نا، تو وہ سارا ان کے ساتھ سارا مضاف ہو ضمائر کے ساتھ یا ویسے ہو تو پھر ان کا اعراب ایسے ہوتا ہے. ورنہ اخن اسی طرح پڑھتے ہیں اگر یہ مضاف ہو. ٹھیک ہے. اگر یہ مضاف ہوتے ہیں تو پھر ان کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے. فورتھ کیا ہے شیخ؟ فورتھ ہے ہنن. مجرور ہو تو یا آئے گا، حمی ذی، جس طرح پڑھتے ہیں ذی، تو اس طرح ذی آ جاتا ہے ہمارے پاس.
اور امید ہے واضح اس پہ کوئی. جی ہنون کے معنی سچی بات ہے مجھے بھی نہیں پتا, استعمال بہت کم ہوتے ہیں مجھے بلکہ اسے چار پانچ یاد ہوتے ہیں, عام طور پہ ایک دیکھنا پڑتا ہے ہمیشہ. تو اخن تو بھائی کو بولتے ہیں, ابن باپ کو بولتے ہیں, فمن منہ کو بولتے ہیں, زو بولتے ہیں والے کو, ٹھیک ہے, اس کی بھی پھر ایک الگ تفصیل ہوتی ہے. ہمن دیور کو بولتے ہیں, اور ہنون مجھے نہیں پتا کس کو بولتے ہیں. ہنون پہ استعمال بھی بہت کم ہوتا ہے, مطلب استعمال تو ہوتا ہوگا لیکن جو قرآن سنت وغیرہ ہے اس میں بہت کوئی شاید ہی کوئی ہے. منصوب میں الف آئے گا, پانچواں ہمن, چھٹا زو. جی پیچھے عامل ہوگا نا, اگر مبتدا ہے تو مرفوع ہوں گے, خبر ہے تو مرفوع ہوں گے, فاعل ہیں تو مرفوع ہوں گے, اگر مفعول ہیں تو منصوب ہوں گے, اگر حرف جر کے بعد آ رہے ہیں تو مجرور ہوں گے. جی میں اس کو لکھ کے ضرور آپ کو بتاؤں گا, لیکن ہم اگلی کلاس میں بتائیں گے کہ ابھی جیسے ہی اگلے شیخ آ جائیں گے تو ہم نے پھر کلاس کو روکنا ہوگا. ایگزامپل تو بتائی تھی, مثال کے طور پہ ہوا اخو کا, یہاں پہ اخو کا کیا ہے, خبر ہے نا, ہوا اخو کا مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے, ہوا مبتدا ہے, اور خبر کیا ہے, اخو کا. تو پیش آ گیا نا واو, مرفوع کی جگہ کیسے آیا, واو آ گیا. ویسے کہہ رہے تھے اخو کا, خا پہ پیش ہونا چاہیے تھا اخو کا, لیکن ہم نے واو بھی لگایا مت دیا, اخو کا. اس طرح رأیتو اخا کا, یہاں پہ اخا کا کیا ہے, مفعول پڑھا ہے آپ لوگوں نے نا, مفعول منصوب ہوتا ہے, اور رأیتو تو منصوب آیا تو اخا کا ہونا چاہیے تھا, خا پہ زبر, ہم کیا کریں گے, ہم الف لگا دیتے ہیں, اور رأیتو اخا کا, ٹھیک ہے. اسی طرح مہا اخی کا, دیر لگانا تھا, لیکن ہم کیسے کریں گے, مہا اخی کا, ٹھیک ہے. اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس سے میں دوبارہ سے بتا دوں گا, لیکن ہم کیونکہ آج پڑھ چکے ہیں تو ہم اگلی دفعہ اس کو جلدی سے پڑھیں گے. جی اس لیے سے آپ کو انکل واضح ہو رہا ہے سارا. کسی کو کوئی سوال کوئی چیز دوبارہ چاہیں گے بتانا, آن لائن بھی پوچھ لیں, آن سائٹ بھی پوچھ لیں. جی مہا اسم ظرف ہے, مضاف الیہ ہوتا ہے نا, مضاف الیہ آتا ہے نا مہا. تو مجرور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ابھی تک جو آپ لوگوں نے پڑھی ہیں, حرف جر کے بعد مضاف الیہ, اور یہ ہمیشہ کا, یہ ابھی نہیں, یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے, مجرورات آپ نے سارے پڑھ لیے ہیں, حرف جر ہوگا یا مضاف الیہ ہوگا, باقی مرفوعات منصوبات تو ابھی کچھ نہیں پڑھے, یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں. مجرورات کیا ہوتے ہیں, حمزہ کوئی آئے ہوئے, کوئی شیخ آئے ہوئے, اگلی کلاس کن کی ہے آپ کی, افتاب بادشاہ, وہ بھی مجھے ٹائم دے رہے ہیں, چلیں. اچھا جی فعل مرفوع ہوتا ہے, آگے چلیں. جی آگے آپ کے شیخ, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی خیریت سے آپ سب, پیپر صحیح ہوئے, ہاں صحیح ہوئے پیپرس, یہ مسکراہٹ مجھے کچھ اور بتا رہی ہے. ہاں بھائی آسان سا تو پیپر ہوگا, ہے آسان ہی ہوتا ہے. سیرت کا اور زیادہ آسان تھا, کیا تھا, ہلکا تھا. کیا سوال آیا تھا, مجھے تو پیپر بھی نہیں یاد ہے. کسی کے پاس پیپر, اچھا میرے پاس ہے, میرے پاس واٹس ایپ آیا ہوگا, ایک منٹ. پیپر میں آسان ہی بناتا ہوں, لیکن وہ صرف بک سے نہیں ہوتا, یہ مسئلہ ہوتا ہے. ہاں بک تو آسان ہے, کوئی بھی ترجمہ پڑھ کے دے دے, کلاس میں کیا فائدہ پڑھنے کا. ایم سی کیوز آئے ہوں گے آپ لوگ کے, ہاں تو ایم سی کیوز جو ہیں وہ تو آسان تھے. تطیر کا کیا معنی ہے, تطیر بدشگونی لینا, پرندے اڑانا, برا گمان کرنا, یہ نہیں آپ لوگ کا. اچھا یہ پھر ایک منٹ, آپ لوگ کا وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا میرے پاس.
جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، حدیث میں ان کی تعداد ڈیش ہے. نہیں یہ یہی پیپر پھر منگوانا پڑے گا پیپر، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، کچھ اور کھل رہا ہے میرے پاس. بہرحال پیپر آسان تھا. ہاں مجھے پتا آسان تھا، لیکن اگر کلاس میں سکون سے پڑھا ہوتا تو موٹی موٹی باتیں ہی پوچھی تھی. پوچھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ کا اگلا ٹاپک کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ؟ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں نہیں دیکھ رہے؟ جو دیکھ رہے ہیں وہی پوچھ رہے ہیں. کل کا ٹاپک ہے، ابھی پوسٹر ریلیز ہو جائے گا. اگلا ٹاپک ہے شارٹ کٹ عالم. شارٹ کٹ عالم کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ علم جو ہے وہ کس سے لیا جائے، علم کس سے حاصل کیا جائے، کیا کم عرصے میں علم آ سکتا ہے، کیا آن لائن علم سیکھا جا سکتا ہے، اور شارٹ کورسز کا کوئی فائدہ ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ ٹاپک ہے ہمارے سینئر مشائخ کے ساتھ. شیخ ابو عمر جو ہیں جامع بکر کے بھی جو شیخ الحدیث ہیں، شیخ ضیاء الحق بھٹی ہیں، ان کے ساتھ ہوا ہے، جو بخاری پڑھاتے ہیں. شیخ عبید ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوا ہے. ہمارا چونکہ نیا کورس شروع ہو رہا تھا تو ہم نے کہا چلو پہلے علم سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کر لی جائیں. لیکن جو لوگ یہ نہیں سن رہے وہ سنیں، خاص طور پہ یہ بھی جو 3 ٹاپکس ہیں یہ بہت ضروری ہیں علم سے ریلیٹڈ جو ہیں. ابھی ایک ہوا ہے آخر علم ہی کیوں، یہ بہت ضروری ہے آپ لوگ کے لیے، تو یہ ضرور اس کو سنیں. اسائنمنٹ ہے یہ، سوال ہوگا کلاس میں. اور ایک اس کے بعد یہ کل والا شارٹ کٹ عالم. اور اگلے ہفتے ایک اور ہے، وہ ہے ہمارے سینئر اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ہمارے 4th ایئر 5th ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں جو گریجویٹ ہیں 3-4، ان کے ساتھ ہے ہمارا. تو وہ ٹاپک ہے علم کا سفر. اس علم کو پرسو کرنے میں، حاصل کرنے میں جو چیلنجز آئے ان اسٹوڈنٹس کو، اور مزید کیا کیا چیلنجز آتے ہیں ان کے کولیگز کو، اور انہوں نے اس کو کیسے اوور کم کیا، یہ اس کا ٹاپک ہے. تو یہ 3 پوڈ کاسٹ آپ لوگ کے لیے مسٹ ہے، آن لائن بھی آن سائٹ بھی، تو یہ ضروری ہے. پوڈ کاسٹ کا سفر بھی جاری رہنا چاہیے. جی بالکل، انشاءاللہ اب ہر جمعے یہ اس کو کریں گے ہم، اور ہر ایوری فرائیڈے کا انشاءاللہ یہ ہوگا. سوال ہے کیا سب سے علم لیا جائے گا؟ یہاں اکثر بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ ہر کسی سے علم لیا جائے گا، پھر بولنے کوئی بھی کیوں نہ ہو، بولے کوئی بھی کیوں نہ ہو. دیکھیں اگر تو آپ حق تلاش کر رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہر کسی کو سنیں گے، آپ ابھی حق کے متلاشی ہیں. لیکن ایک دفعہ آپ کو ایک منہج، ایک طریقہ علم کا، اصول کا سمجھ آ گیا تو پھر اس میں آپ رسوخ اختیار کریں، اس کو آپ پڑھیں مضبوطی سے. پھر دوسروں کو ان پہ نقد کرنے کے لیے یا ان کی فکر کو سمجھنے کے لیے پھر آپ ان کو پڑھیں. لیکن یہ فکر کہ سب کو ہی پڑھیں اور سب کو ہی سیکھیں، تو پھر جب انسان کی گراؤنڈنگ مضبوط نہیں ہوگی تو پھر وہ بھٹک سکتا ہے، وہ ادھر ادھر جا سکتا ہے. امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ العلم دینکم، علم جو ہے یہ تمہارا دین ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم، تم دیکھو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. تو ہر کسی سے نہیں لیا جاتا. محدثین نے بھی حدیثیں ہر کسی سے نہیں لی. اصول حدیث جو کہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ تھا، حدیث عام علم نہیں، حدیث، وہ بھی علماء نے اس کی شرائط باندھی ہے کس کس سے حدیث لی جا سکتی ہے. یہاں تک کہ خوارج اور شیعوں سے بھی حدیثیں لی ہیں، تو اس میں بھی اصول ہیں. بلا اصول کوئی علم نہیں لیا. صحیح. اس نیریٹو میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹیک دا گڈ اینڈ لیو دا بیڈ، اور یہ بھی کہ بات کو دیکھو بات کرنے والے کو نہیں دیکھو. میں نے بتا دیا یہ ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا، اور یہ علماء نے اس میں معاملہ واضح کیا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کو بات سمجھ آ گئی تو ہر کسی کو نہیں پڑھنا. جا کے پہلے اپنی چیز، اپنے اصول، ان چیزوں کو مضبوطی سے پڑھیں. پھر اگر آپ نے نقد کرنا ہے، اگر آپ نے دوسری فکر کو سمجھنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ بہت زیادہ یہ معاملہ آپ کے دل میں سرایت کر جائے گا. امام ابن سیرین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے پاس اہل البدع میں سے، بدعت کرنے والوں میں سے کوئی شخص آیا، وہ آ کے ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کرنے لگا. کیا چیز؟ قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو ایک کافر بھی قرآن پڑھ لے، آپ پہ پڑھ کے کوئی آیت سنائے تو سن سکتے ہیں آپ. انہوں نے کہ اہل بدعت سے قرآن کی آیت کو بھی نہیں سنا. انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ میرے پاس سے. پوچھا کیوں بھائی، کیوں چلے جائیں؟ ہم تو صرف قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں. یہ کہ نہیں، ہو سکتا ہے تمہارے قرآن کی آیت پڑھنے کی وجہ سے میرے دل میں تمہاری بدعت کی محبت پیدا ہو جائے. صحیح. تو اس لیے انہوں نے کہا چلے جاؤ. تو ٹیک دا گڈ اینڈ لیو دا بیڈ، اچھا لے لیں برا چھوڑ دیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے. اور اس کی میں نے شاید پہلے بھی مثال دی تھی کہ قرآن کی تفسیر ہے، تفسیر کشاف زمخشری کی. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت جو انسان کو ملے گی وہ کیا ہے؟ جنت ہے. انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے. بات صحیح ہے. کتنے لوگ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ ہاں اٹھائیں ہلکا سا بھی کرتے ہیں، کریں تو اٹھائیں تو. ہاں 2 4 5 ہے، ہو گئے نا.
حالانکہ یہ غلط بات ہے، لیکن بتانے والے نے اس طرح سے آپ کے دل میں بات ڈالی کہ آپ پڑھ لیں گے، نکل جائیں گے، اور سب کانشیسلی آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی کہ اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے. یہ جو تفسیر لکھنے والے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے دیدار کے منکر ہیں. یہ معتزلی گزرے ہیں ایک فرقہ، وہ اللہ کے اس دیدار کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں جب دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتے، اور پھر دلائل دیے انہوں نے. صحیح. تو اس لیے جس شخص کو علم نہیں ہے وہ اگر ان کو پڑھے گا جا کر تو کیا ہوگا؟ وہ ان غلط عقائد کو اپنا لے گا. صحیح. اور پھر یہ دلائل بھی دیں گے. تو اس لیے مطلق یہ حکم نہیں ہے. ہاں ایک دفعہ آپ کا دل مطمئن ہو کہ ہاں بھائی یہ مذہب یا یہ مسلک صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھیں، تفصیلی اس میں گراؤنڈ کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں. پھر جب ایک مضبوطی آ جائے پھر بڑے علماء سے، بعض اوقات طلبہ علم کو بھی اجازت نہیں دی جاتی وہ اور لوگوں کو جا کے پڑھے. ہر کسی کو نہیں پڑھا جا سکتا. علماء روکتے تھے. بعض اوقات کسی کی پرسنالٹی کا ایشو بھی ہوتا تھا تو علماء ان سے علم نہیں لیتے تھے. امام مسلم رحمہ اللہ، آپ کو پتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ پہ ان کی شہرت اتنی ہو گئی تھی، ان کے علم کو لوگوں نے اتنا سراہنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے معاصر جو ان کے زمانے کے لوگ تھے انہوں نے حسد میں آ کے ان پہ ایک فتویٰ لگا دیا کہ ان کا یہ موقف ہے، اور وہ موقف نہیں تھا. امام بخاری کا موقف یہ نہیں تھا. اور امام مسلم چونکہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے تو ان کو پتا تھا کہ میرے استاد کا موقف نہیں ہے. لیکن جن محدثین نے یا جن علماء نے امام بخاری پہ حکم لگایا تھا، امام مسلم ان کے بھی شاگرد تھے، یہ ان سے بھی علم حاصل کر کے آئے تھے. تو امام مسلم نے جو علم ان علماء سے حاصل کیا اس کو کتابوں کی شکل میں جو تھا وہ گدھے پہ رکھا اور وہ گدھا ان کی طرف روانہ کر دیا کہ آپ یہ علم اپنا اپنے پاس رکھیں، کہ اگر یہ حرکتیں کرنی ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں امام بخاری کو جانتا ہوں، امام بخاری ایسے نہیں تھے. امام بخاری کا بڑا علم اور ان کا حافظہ بڑا مشہور تھا. بہرحال تو ایسی علماء سے جو منہج میں، علم میں، اصول میں مشہور ہو ان سے علم حاصل کرنا چاہیے. ہر ارے غیرے سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ آپ کو پتا ہو سامنے والے کے کیا معاملات ہیں، پھر آپ دماغ کھول کے کان کھول کے اپنی دلیل کو مضبوط رکھ کے ان کو سنیں. لیکن انیشلی سب کو پڑھنا طریق مسلم، اندھیر نگری ہے، یہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہاں تک پڑھا تھا پچھلی کلاس میں؟ جی کسی بھی چیز کو بابرکت سمجھنا، تبرک کا باعث سمجھنا. صحیح. یہ کیسا ہے؟ صحیح ہے. ہاں کوئی بھی چیز جس سے برکت کے حصول کا عقیدہ اپنایا جائے وہ شرعی برکت ہوگی، اس کے علاوہ ہوگی تو لی جا سکتی ہے ورنہ نہیں کی جا سکتی. صحیح. اس کی 4 میں نے اصول بتائے تھے، پیپر میں آئے تھے. ہاں کیا ہیں 4 اصول کہ کسی چیز کو باعث برکت سمجھنا؟ پہلے وہ اس کا برکت ہونا، باعث برکت ہونا، اس میں برکت کا وجود ہونا، یہ شریعت سے ثابت ہو. دوسرا اس سے برکت حاصل کرنا بھی شریعت سے ثابت ہو، یعنی انسان بابرکت ہے نا، مسلمان کو اللہ نے بابرکت کہا ہے، لیکن کیا انسان سے برکت لی جائے گی؟ نہیں لی جائے گی. انسان بابرکت ہے. گڈ. نمبر 2 کسی چیز سے بھی برکت لی جائے اس سے برکت حاصل کرنا یہ بھی ثابت ہونا چاہیے. جیسے مساجد ہیں، مساجد میں برکت ہے، بالکل ہے. برکت حاصل کرنا بالکل ہے. خانہ کعبہ ہے، برکت ہے، اس سے برکت حاصل کی جائے گی، بالکل کی جائے گی، یہ بھی ثابت ہے. تو دوسرا برکت بھی حاصل کرنی چاہیے، کرنے کا ثبوت ہو. تیسرا جس طرح کی جائے گی وہ بھی ثابت ہونا چاہیے بھائی، اپنے طور پہ کہ بھائی یہ تو اس میں برکت ہے، جس طرح بھی لیے چلے جاؤ. آپ مسجد میں جا رہے ہیں، چوکٹیں چوم رہے ہیں، دیواریں چوم رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. میں نے بتایا تھا کعبہ کا جو ہے وہ کپڑا پھاڑ پھاڑ کے کاٹ کاٹ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں لوگ، اور یہاں مسجد نبوی وغیرہ میں جا کے چیزیں چوم رہے ہوتے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، ننگے پیر مسجد نبوی میں چل رہے ہوتے ہیں. تو بھائی یہ برکت مسجد نبوی مدینہ میں رہنے کی ہے، ننگے پیر رہنے کی تو کوئی قباحت نہیں آئی، یا ننگے پیر چلنے کی کوئی برکت تو نہیں آئی کہ ننگے پیر چلیں گے تو کوئی ثواب ملے گا. ہاں زندگی میں کبھی بھی ننگے پیر چلنا ویسی سنت ہے، کبھی بغیر جوتوں کے چلنا بھی سنت ہے، تو یہ چلنا چاہیے، لیکن یہ خاص مدینہ میں ایسا نہیں ہے. چوتھا ہاں اس برکت کو محض ایک سبب سمجھا جائے کہ اس کے تھرو اللہ برکت دینے والا ہے، یہ صرف ایک سبب ہے، اس کے اندر کوئی ایسا ایٹریبیوٹ، کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ جو آپ کو برکت ادا کرے. صحیح. اس کے حوالے سے کوئی سوال؟ اس میں نے مثالیں بتائی تھی، شرعی برکات جو ہیں، جائز تبرکات اور ناجائز تبرکات بتائی تھی. جی ہم نے چیپٹر پڑھ لیا تھا، چیپٹر ہی پڑھ لیا تھا. اچھا سوال آ رہا ہے، شیخ محترم جو شخص شرعی رقیہ کروائے بوجہ جادو جنات کے تو کیا وہ بغیر حساب جو 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے
ان کے لوگوں کی لسٹ سے نکل جاتا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں بہرحال اگر خود انسان دم کرتا ہے تو پھر تو 100% وہ اس لسٹ میں جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بری نظر اور اس کے لیے زہریلے جانور، حدیث ہے بلکہ، زہریلے جانور اور بری نظر کے لیے استرقاء کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر دم طلب کیا جائے تو ان دو چیزوں میں کیا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی مجبوری ہو، کوئی عذر ہو، یعنی آپ دم کر رہے ہیں اور اتنا شدید اس کا معاملہ ہے کہ کوئی تجربے کار ہوگا تو اس کے پاس جائیں گے، تو امید ہے، اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آپ کے اوپر سے یہ 70,000 والی لسٹ سے نہیں خارج ہوں گے۔ صحیح، خود دم کرنے والا اپنے آپ پر اس لسٹ 70 میں ایڈ ہے نا؟ جی بالکل، دم کرنے والا آؤٹ نہیں ہوگا اس 70,000 کی لسٹ سے، اور یہ صرف 70,000 نہیں، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہیں، تو یہ ملینز آف پیپل ہیں۔ صحیح، تو خود دم کرنے والا نہیں ہوگا، اس لیے بلکہ خود جا کے کسی پہ دم کرنا چاہیے۔ کوئی بیمار ہو، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے تو آداب عیادت یہ ہیں کہ آپ خود اس پہ جا کے دم کریں۔ حضرت جبریل نے نبی علیہ السلام پہ دم کیا تھا، نبی علیہ السلام خود جاتے تھے، دم کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بھی اپنے بھائی کو نفع دینے کی استطاعت رکھتا ہے فَلْيَنْفَعْهُ، اس کو چاہیے کہ وہ نفع دے، یعنی اس پہ دم کرے، کیونکہ وہ تو اس 70,000 کی لسٹ سے نکلنے کے خدشے سے دم نہیں طلب کرے گا، آپ کرنے جا کر۔ جی تو پھر ٹھیک ہے، اگر بہت ضروری حالت اور مجبوری حالت میں آپ نے کر لیا تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن ایک یہ جو معاملہ ہے نا، ہر کسی کے پاس جائے جی مجھ پہ دم کر دیں، طبیعت خراب ہو گئی جی دم کرنے چلے گئے، تھوڑا سا بخار ہوا شیخ صاحب دم کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، خود دم کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اگلا چیپٹر کیا ہے ہمارا؟ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا اور اس کا حکم۔ ہاں جی، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا جائز ہے؟ ہاں سوچ لیں، ہاں قرآن میں بھی ہے، کیا ہے؟ جی غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا جائز ہے نہیں ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی صرف اللہ کے لیے ہے، للہ، اللہ کے لیے ہے، اور میری زندگی موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ جی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نحر کرو اور اللہ کے لیے ہی نماز پڑھو۔ صحیح، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جائز ہو جاتا ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے، واجب بھی ہو جاتا ہے۔ چلیں تفصیل پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا بھائی سوال آ رہا ہے، We recently moved into a new shop rent پر، تو وہاں پر تعویذ پیپر کی شکل میں دیوار پر لگا ہوا تھا، یا اللہ was written on it، میں نے اتار کے پھینک دیا، کیا میں نے صحیح کیا؟ اللہ لکھا ہوا تھا اس پر with crosses۔ جی بالکل صحیح کیا آپ نے، تعویذ کوئی بھی ہو، کسی قسم کا بھی ہو، اس کو ختم کرنا ضروری ہے، ختم کر دینا چاہیے، کوشش کریں کہ اس کو جلا دیں، یا اس کو آپ کاٹ کے کسی دم کیے ہوئے پانی میں اس کو کاٹ کے ڈال دیں، تاکہ اگر وہ غلط نیت سے اثر کیا ہوئے تو وہ غلط نیت کی وجہ سے بنایا گیا ہے تو اثر زائل ہو جائے اس کا۔ اور پڑھتے ہوئے فاتحہ، معوذتین، چاروں کل وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ ذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ اچھا آپ دیکھیں شیخ صاحب، اب آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا آج جو ہے غیر اللہ کے ذبح کو میں جائز بھی کہہ رہا ہوں اور مستحب ثواب کا کام بھی کہہ رہا ہوں اور فرض بھی کہہ رہا ہوں، تو آپ کو یہ بات جان کے حیرانی تو ہوگی، لیکن آپ شیخ صاحب کا چیپٹر دیکھیں انہوں نے کیا باندھا ہے، کیا ہے چیپٹر؟ ہاں اردو میں کیا ہے؟ غیر اللہ کے لیے جانور کرنا، کیا لکھے؟ غیر اللہ کے لیے جانور کرنا شرک ہے، نہیں لکھا نا؟ اس کا مطلب اس میں تفصیل ہے، مطلقاً غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا حرام یا شرک نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب وہ کس طرح جائز ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں، تھوڑا سا صبر رکھیں۔ اچھا جی، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، ذبح جو ایک عبادت ہے، ذبح کرنا ایک عبادت ہے، ذبح ایک عبادت ہے، اور اس میں دو عبادتیں جمع ہوتی ہیں۔ کتنی؟ دو عبادتیں، ایک ہے عبادت تقرب، ایک ہے عبادت تقرب۔ تقرب مطلب قربت حاصل کرنا، ذبح کرنا کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ قرب کیا ہوتا ہے عبداللہ؟ تم ٹی وی کے پیچھے چھپ گئے آج ہیں، ادھر آ جاؤ سامنے بھائی، بیگ ہٹائیں، چلو میں ادھر آ گیا بس، ٹھیک ہے۔ ہمیں عبداللہ تقرب، قرب کیا ہوتا ہے؟ قریب کا معنی کیا ہے؟ نزدیک، تو قرب کا معنی کیا ہے؟ کسی کے قریب ہونا، صحیح، قرب حاصل کرنا، کسی کے قریب ہونے کی کوشش کرنا۔ تو ایک تو ہے تقرب کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے، فاصلوں کو مٹانے کے لیے، نزدیکیوں کو ختم کر، نزدیکیوں کو بڑھانے کے لیے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا عبادت ہے مدد مانگنے والی، عبادت الاستعانہ، مدد مانگنے والی عبادت، صحیح۔
پہلی جو عبادت ہے تقرب. اس میں ذبح کی کئی اقسام ہیں اور یہ ساری کی ساری قسمیں انسان کی نیت سے تعلق رکھتی ہیں. جانور وہی ذبح ہوگا, طریقہ بھی شریعت کے مطابق ہوگا, لیکن صرف نیت دل میں مختلف ہوگی تو اس ذبح کا حکم بھی ایک سے زیادہ دفعہ بن جائے گا. صحیح, کئی زیادہ احکام بن جائیں گے. صحیح. نمبر 1 ایک ہے اذان پوری ہونا. نمبر 1 اگر نیت غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے, اگر نیت غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے تو پھر یہ شرک ہے, شرک اکبر ہے, خارج عن الملہ, انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتی ہے. جیسے انسان ذبح کرتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے, اللہ سے محبت بڑھ جائے, تو اگر یہ کسی قبر کے لیے, قبر والے کے لیے, کسی ولی کے لیے ہوگی, یہ شرک اکبر ہے. عبادت الاستعانہ یہ بعد میں سمجھیں گے, پہلی قسم سمجھ لیں تقرب کی عبادت. اگر ذبح کسی غیر اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر کیا ہے, یہ شرک اکبر ہے. نمبر 1. نمبر 2 اگر غیر اللہ کی تعظیم میں کیا جا رہا ہے, تعظیم کیا ہوتی ہے؟ عزت کے لیے نہیں, عظمت کو سمجھتے ہوئے, یار یہ کتنی عظیم شخصیت ہے, ذبح کرو. اس کو عظیم بناتے ہوئے, یار یہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ اس کی تعظیم میں ذبح کرو. یہ قبر والا اتنا معظم ہے, اس کی اتنی تعظیم ہے, عظمت والا ہے کہ اس کے لیے ذبح کرنا چاہیے یا کریں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے, یہ بھی انسان کو شرک اکبر ہے, دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یعنی کسی بادشاہ کی تعظیم کی جائے, کسی امیر کی تعظیم کیا جائے, سلطان کی تعظیم کی جائے, کیونکہ تعظیم صرف اللہ ہی کی جاتی ہے, تعظیم اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی. کیا چیز؟ کوئی شخص ایسا عمل کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. صحیح. لیکن کسی شخص کو کہنا اس نے یہ عمل کیا, اس کو کہنا کہ بھائی تو دار اسلام سے خارج ہو گیا, یہ معاملہ الگ ہے. جو یہ کام کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. آپ کسی کو کہیں وہ کام ہی کرو, اس کو بولے بھائی یہ تم کیا کام کر رہے ہو, ایسا کام کرنے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, یہ کہیں گے. یہ نہیں کہیں گے بھائی تو دار اسلام سے خارج ہو گیا. صحیح ہے, اگر اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. بہرحال کوشش پوری کریں گے کہ اس کو دار اسلام سے خارج کر لیں, لیکن کریں گے نہیں. سمجھے؟ ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے, سفر کیا, کسی مکہ میں ایک عالم ہے, ان کے پاس گئے تھے, تو ان کے ساتھ کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بہرحال ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں ابھی آئے گا آگے, کہ کیا وہ شخص جس کو علم نہ ہو اور وہ شرکیہ کام کرے, شرک اکبر والا, اور وہ کلمہ گو ہو, کیا اس کی تکفیر کی جائے گی نہیں کی جائے گی؟ تو وہ ایک شیخ تھے, تو انہوں نے بڑا شدت رکھتے ہیں اس معاملے میں کہ نہیں بھائی, اسلام ہے ہی توحید کا نام, اور ہے کیا اسلام؟ بیسک ریکوائرمنٹ آف بینگ اے مسلم کیا ہے کہ انسان توحید پہ چلے, غیر اللہ کی عبادت نہ کرے. تو جتنے لوگ غیر اللہ کی بات کریں بھائی کیسے مسلم ہے یہ؟ تو وہ بہت زیادہ اس کو نا پش کرتے ہیں. تو دوسرے بتا رہے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ کافر تو ہو جاتا ہے, یعنی وہ مشرک تو کہیں گے اس کو, لیکن ہم بالکل اینڈ پہ جا کر یو ٹرن مار کے آ جاتے ہیں واپس. یعنی اس حد تک ہم اس کی تکفیر کر دیتے ہیں کہ اس کو کافر نہیں کہتے. پھر یعنی ہم کہتے ہیں بھائی ہمارا اتنا کفریہ ہے, کافر نہیں کہیں گے اس کو. بھائی یہی ہمارا موقف ہونا چاہیے اور یہی منہج ہونا چاہیے کہ وہ شخص جس کو علم نہیں ہے, جس کو پتہ نہیں ہے کہ شرک کیا ہے, کفر کیا ہے, تو اس کی تکفیر نہیں کریں گے. اور جس کو علم ہے, علم کے باوجود بھی کر رہا ہے, تو اس کی بھی سوچ سمجھ کریں گے. کھٹ کر کے کافر کہنا ضروری نہیں ہے, یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ اس کے پاس علم ہے یا نہیں. کفر سے تکفیر تک یہ ایک لمبا راستہ ہے. صحیح. تو انسان کا شرک سے مشرک ہونے تک ایک لمبا راستہ ہے. وہ شرک کر رہا ہے, یہ شرک انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے, لیکن کیا وہ شخص مشرک ہوا یا نہیں ہوا, یہ اسٹیبلش
اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، اور یہ ہمارا کام بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اسی طرح لعنت کا لفظ بولا، یہ اسی چیپٹر میں آئے گا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پہ جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا. تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ میرے بھائی وہ شخص ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، لیکن اس کو نہیں بولیں گے یا ملعون کہ تو ملعون ہے. صحیح، یہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے. نہ جنت کا سرٹیفکیٹ دینا ہمارے لیے جائز ہے، نہ جہنم کا سرٹیفکیٹ دینا ہمارے لیے جائز ہے. نہ جہنمی کہہ سکتے ہم، نہ مشرک کہہ سکتے، نہ کافر کہہ سکتے، الا یہ کہ بہت چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں. صحیح. تو دوسرا کیا ہے، کسی کی تعظیم میں شرک ذبح کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی شرک اکبر ہے. تیسری قسم کہ آپ کسی کی تعظیم میں تو ذبح نہ کریں بلکہ صرف ان کو خوش کرنے کے لیے ذبح کریں. ہاں کہ بھائی بادشاہ آیا ہے، امیر آیا ہے، چلو بھائی ان کو خوش کرو، اس خوشی میں 50 اونٹ ذبح کرتا ہوں تاکہ امیر صاحب خوش ہو جائیں. یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کو شرک تو نہیں کہیں گے لیکن یہ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا عقر فی الاسلامی، اسلام میں عقر نہیں ہے. عقر سے مراد کیا ہے کہ اسی طرح ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے ذبح کرنا، ہاں تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے. جی تو ریاکاری بھی حرام ہے. وہ شرک اکبر نہیں ہے نا، اصغر ہے، غیر حرام ہے. جی مائک ہے پیچھے، مائک کس کی؟ عقر. عقر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے ذبح کرنا. اسی طرح کوئی کسی کو ذبح کرنے کے بعد وہاں پر کوئی جانور ذبح کرے، کسی کو دفن کرنے کے بعد، قبر میں دفن کرنے کے بعد جانور ذبح کرے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں وہ یہ کام کرتے تھے تو یہ حدیث آ گئی، انہوں نے یہ کام کیا اور اس کو روک دیا گیا. تین قسمیں ہو گئی. کس میں ہو گئی؟ تین ہو گئی. چوتھی قسم کیا ہے، اور وہ سوال بھی آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ مہمانوں کو کھلانے کے لیے ذبح کرنا. مہمانوں کو کھلانے کے لیے ذبح کرنا. تو اس میں عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ان کا قرب حاصل کیا جائے یا ان کی تعظیم ہو، وہ اس لیے ہے کہ ان کا پیٹ بھر جائے اور وہ کھا لیں، اور یہ جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. اور اگر اس کھلانے سے اللہ کا تقرب مقصود ہو تو پھر یہ مستحب ہو جائے گا. یعنی غیر اللہ مہمان ہے، اگر اس کو اگر آپ کھلا رہے ہیں، اس کے لیے ذبح کر رہے ہیں، اور دل میں ارادہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو پھر یہ جائز ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے. جی. اور اگر ایک روٹین میں کیا جا رہا ہے یہ کام، ایک آپ کا ایک ماحول ہے، ایک ٹرینڈ ہے، پھر آپ کسی مہمان کے لیے ذبح کر رہے ہیں، تو پھر یہ جائز ہے، ثواب نہیں ملے گا کیونکہ عادتاً یہ کام کیا. لیکن اگر دل میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، ثواب کی نیت سے ہو، تو پھر یہ ثواب کا کام ہے. اسی طرح گھر والوں کو کھلانا، گھر والوں کے لیے ذبح کرنا، تو یہ بھی تو غیر اللہ ہے، تو یہ بھی واجب ہے گھر والوں کے لیے ذبح کرنا. صحیح. جی یہ ذبح عبادت ہے. ذبح عبادت ہے فی نفسہ، ذبح عبادت ہے فی نفسہ. اگر اس میں نیت تقرب اللہ کی ہے اور اس کی نیت میں یہ ہے کہ میں گھر والوں کو کھلا رہا ہوں، عبادت تو ہے لیکن تقرب اللہ کا ہے اسی میں، تو پھر یہ ثواب کا کام ہے. سوال آ گیا لنگر بانٹنا. لنگر بانٹنا کس کا؟ لنگر مطلب کیا ہے یہ؟ اگر تو یہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے باہر بانٹا جا رہا ہے اور یہ اس میں ایصال ثواب کا عقیدہ ہے عبداللہ شاہ غازی کے لیے، تو پھر یہ شرک ہے. اور اگر یہ بانٹا جا رہا ہے اپنے کسی بڑے کے لیے یا اپنی طرف سے، اور بانٹا عبداللہ شاہ غازی مزار کے باہر جا رہا ہے، تو پھر یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو دیکھا دیکھی اور بھی لوگ یہ شرک کی طرف جائیں گے. صحیح. لیکن اب عام جگہ پہ مسجد میں، گھر کے باہر، کسی مدرسے میں، مدرسے کے باہر کھانا بانٹ رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، ہاں جائز، بالکل صحیح ہے. یہ آپ کا سوال تھا، کسی کا پیچھے ہاتھ اٹھایا تھا کسی نے. جی بالکل جائز ہے. اگر آپ کہیں بانٹ رہے ہیں لنگر میں، لنگر بانٹنا یعنی عام اس کو عام الفاظ میں کھانا بانٹ رہے ہیں نا، کھانا کھلا رہے ہیں،
تو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، اور اگر اس میں نیت یہ ہو کہ ہم ان کو کھلائیں گے تو یہ دین پہ آ جائیں گے، توحید پہ آ جائیں گے، تو ڈبل ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، صلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو کھانا کھلانا ہاں بڑی اچھی بات ہے، مجھے بھی آپ لوگ بلائیں گے تو میں منع نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ جی ہمارے یہاں جو دلہن آتی ہے تو اس کا ہاتھ جانور پر رکھ دیا جاتا ہے پھر ذبح کیا جاتا ہے، کیا یہ بھی اسی میں آئے گا؟ کس میں آئے گا؟ یہ بدعت ہے کہ انسان نے اگر دلہن کی طرف سے، مجھے اللہ عالم اس کی نیت کیا معلوم ہو رہی ہے، نیت اگر یہ ہے کہ اگر اس دلہن کی طرف سے صدقہ کیا جائے تاکہ وہ آزمائشوں سے بچ جائے، تو پھر تو اس کے ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے ہی جانور کاٹ دیں، بھلے دوسرے ملک میں جانور کاٹ دیں، صدقہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے آزمائشیں بچانے کے لیے اور اس سے بری نظر اور آزمائشوں کو بچانے کے لیے تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ٹرینڈ کے طور پر کہ دلہن آئے گی تو جانور کٹے گا، ہاتھ پھیرے گی، یہ جائز نہیں، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح ایک سوال آیا تھا کہ بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے اس سے یہ بھی لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ عورت گھر میں آ رہی ہے تو عورت منحوس ہے، اور عورت میں اگر کوئی نحوست ہے تو وہ اس جانور کے ہاتھ پہ چلی جائے اور جانور پھر جائے اور نحوست ختم ہو جائے، تو یہ تو شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں شرک ہی ہے بہرحال۔ ہاں جانور کوئی انتقال کر گیا، اس کو دفنا دیا، اب اس کے لیے جانور ذبح کرنا تاکہ اس کو ثواب پہنچ جائے تو یہ جائز ہے، لیکن قبر میں قبرستان میں کھڑے ہو کے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ گھر پہ کریں، آپ سلاٹر ہاؤس میں کریں، کہیں اور کریں، اس کے نام سے کریں، کچھ بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال آیا تھا کہ ہاں نیا گھر، یہ کیا نئے گھر میں جا کر ذبح کر سکتے ہیں؟ نئے گھر میں جا کر ذبح کرنا، اگر تو آپ نئے گھر میں گئے ہیں اور نیا گھر لیا ہے تو آپ ذبح کر سکتے ہیں، آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسی گھر کے صحن میں، اسی گھر کے پارکنگ ایریا میں جا کر ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں آپ نے اگر ہاں آپ نے ذبح کرنا ہے تو کوئی بھی نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے بھائی یہاں ذبح کر لیں، لیکن خاص گھر میں کرنا، اور جب دوسرے دیکھیں بھائی انہوں نے نیا گھر لیا اور گھر میں آ کے انہوں نے گھر کے صحن میں ذبح کیا ہے، اس سے دوسرے دیکھیں گے، دوسرے بھی کام کریں گے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ کہیں بھی کریں، کہیں بھی ذبح کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میلاد وغیرہ پہ، میلاد تو ویسی جائز نہیں ہے، اسی طرح ان کا کھانا بھی بدعت ہے، کھانا بانٹنا بھی بدعت ہے، کھانا کھانا بھی بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جانور کے انتقال والی بات دوبارہ بتا دیں، جانور کا انتقال نہیں، بندے کے انتقال کی بات ہو رہی ہے۔ بندہ اگر انتقال کر گیا تو اس کو ثواب پہنچانے کے لیے جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، صحیح۔ جانور اگر انتقال کر جائے تو بھائی اس کے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں سے اٹنی کے بچے کی قبر کی تعظیم ہو رہی تھی، گدے کی قبر پہ جو ہے وہ طواف ہو رہا تھا۔ ایک اور کیسے لوگ گوشت وغیرہ صدقے کے طور پر لے کر قبرستان یا کسی ویران علاقے میں گراتے ہیں بلائیں ٹل جائیں، یہ بھی جائز ہے یا حرام؟ کوئی جگہ خاص کرنا یہ جائز نہیں ہے، مطلقاً بلائیں، یہ کس حدیث میں ہے کہ آپ اپنے گھر میں ذبح کریں گے تو بلائیں نہیں ٹلیں گی؟ ہاں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ صدقہ بلائیں کو ختم کر دیتا ہے، کیا حدیث ہے؟ بالکل ذہن سے نکل کے عربی الفاظ، لیکن صدقہ بلائیں کو ختم کرتا ہے، آزمائشوں کو دور کرتا ہے۔ جی جی ہاں کوئی گوشت لے کے چیلوں کو ڈال دیتا، بھائی چیلوں کو نہیں کھلائیں، ٹھیک ہے، پہلے انسانوں کو ضرورت ہے، انسان بھوکے ہیں، ان کو کھلائیں گوشت وغیرہ، چیلے جو ہیں وہ کھا لیں گی جو انسان نہیں کھاتے، صحیح، آپ نے چیلوں کو کھلانا، چیلے وہ کھا لیں گی، اللہ کھلا رہے ہیں ان کو۔ چیلوں کے لیے آپ پانی رکھ دیں، گرمی کا شدت کا موسم ہے، پانی رکھ دیں، کوئی دانا اناج کوئی اس طرح کی چیزیں رکھ دیں۔ میلاد کا کھانا جائز نہیں؟ جی یہ ربیع الاول آیا تھا، اس میں کھانے بانٹتے ہیں، کھانے گھر میں آ رہے ہیں، جی وہ تو نہیں کھا رہے لیکن ماسیوں وغیرہ کو دے دیا، ہاں صحیح ہے یا کیا کریں اس کا؟ بہرحال بعض علماء تو کہتے ہیں بھائی اس کھانے کو ضائع کر دینا چاہیے، یہ بدعتی کھانا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ ضائع نہیں کرنا چاہیے اور کسی اور کو بغیر صدقے کی نیت سے دے دینا چاہیے، یا اس کھانے کو چیل کر وہ کھلا دیں۔ جی ہاں 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 تو صدقہ لے کے کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جی ربیع الاول کے مہینے میں جو کھانا آتا ہے اس کو منع کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ یہی ہے وجہ کہ ایک تو یہ جو کھانا بانٹا گیا ہے یہ ایک بدعت کی وجہ سے بانٹا گیا ہے، اور بدعت کی وجہ سے اگر کھانا بانٹا جا رہا ہے تو وہ کھانا بانٹنا بھی بدعت ہے، پھر اس کا کھانا بھی بدعت بن جائے گا۔ جی بات صرف اللہ کے نام کی نہیں ہوتی نا، بدعت ہوتی یہی ہے کہ انسان بلا وجہ عبادت سمجھ کے اس کو اس دن کے خاص کر کے بانٹے، ٹھیک ہے، تو
دیکھیں جیسے اگر لوگ محرم کا کھانا بانٹتے ہیں تو محرم میں جو کھانا بانٹنے والے لوگ ہیں وہ شرک نہیں کرتے ہر کوئی, صحیح کہ جی ہم نے اللہ کے لیے دسترخوان وسیع کیا اپنا, آپ آ جائیں کھا لیں. وہ دسترخوان وسیع کرنا ثابت نہیں ہے, پھر اس کو کھانا کھلانا, حلیم بانٹنا کس سنت سے ثابت ہے؟ اب ہر کوئی تھوڑی حسین کے نام کی رضی اللہ عنہ دیکھ چڑھاتا ہے, بلکہ حسین کے نام کی بھی دیکھ چڑھائی جائے تب بھی جائز ہے اگر محرم کے علاوہ چڑھائی جائے, صحیح ہے. بہرحال بہتر یہ نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ چڑھائی جائے, بلکہ آپ اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کے نام پہ صدقہ جاریہ کریں, ان کو زیادہ ضرورت ہے آپ کے صدقہ جاریہ کی نسبتاً ان جنت کے جو سیدہ شباب اہل جنہ ہیں, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. وہ تو جی ایک بدعت کی بجائے, ہاں تو ایک دن بعد پک جائے تو ایک دن بعد کھا لیں, ہاں وہ جو وہ دن ہے نا وہ گڑبڑ ہے بھائی. محرم میں جا کے میں نے بھی حلیمے کھائیے, ہاں لیکن وہ بنانے والے نے کہا بھائی یہ محرم کی نہیں, ایسی دعوت کی تھی روزہ افطار کرنے کے لیے, تو اس لیے آپ کو بلا لیا تھا, ہم نے کھا لی بھائی. وہ بہرحال بعد میں پھر مذاق اڑانے کے دیکھو ہم نے کھلا دی تم کو محرم کے لیے. ہاں نہیں صدقہ یہ جو نبی علیہ السلام کے جو آل ہیں ان پہ منع تھا, لیکن عام لوگوں کے لیے صدقہ جائز ہے. جو آل رسول ہے ان کے لیے صدقہ ناجائز ہے. جی نہیں ناپسندیدہ کیوں نہیں ہے, صدقہ لے سکتے ہیں آپ. اگر اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو شخص اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی رکھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. تو آپ اپنے ماں باپ کو اگر کھلا رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. بچوں کو کھلا رہے ہیں صدقے کی نیت ہے وہ کھلائیں آپ. ہاں اپنا کیا ہوا صدقہ آپ خود نہیں کھا سکتے. آپ نے اگر صدقہ کیا ہے وہ صدقہ آپ خود نہیں کھا سکتے. مثلاً آپ نے کہا جی میں نے بکرا لیا, یہ پورا کا پورا میری طرف سے صدقہ ہے, تو اس بکرے کی ایک بوٹی آپ نہیں کھا سکتے. ہاں لیکن اگر آپ نے نیت کی ہو کہ یہ بکرا صدقہ ہے سوائے اس کے کہ جو میں کھاؤں, تو بس جتنا میں نے کھا لیا بھائی باقی سارا کا صدقہ ہے, تو وہ آپ کھا سکتے ہیں. جی بالکل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امر بالمعروف کرنا صدقہ ہے, نہیں انل منکر کرنا صدقہ ہے, مسکرا کے اپنے بھائی کو دیکھنا صدقہ ہے, راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کا ہٹا لینا صدقہ ہے. جی قربانی کا گوشت الگ حکم ہے. ذبح کی بات کریں, کوئی بھی ذبح یہ پورے کا پورا صدقہ ہے سوائے جو میں کھاؤں. اگر یہ نیت ہے تو پھر آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں, اور اگر آپ کہیں پورے کا پورا صدقہ ہے پھر آپ نہیں کھا سکتے. جی ہاں جی صدقہ ہے. یہی تو بیسٹ پارٹ ہے کہ گھر والوں پہ صدقہ ہے. صحابی رسول نبی علیہ السلام کے پاس آئے, پوچھا کہ میرے مال میں سب سے پہلا حق کس کا ہے, میں اگر خرچ کروں تو میں سب سے پہلے کس میں کروں؟ نے کہا اپنے آپ پہ خرچ کروں. آپ اپنے پہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک صدقہ ہی ہے, آپ کے جسم کا آپ حق ادا کر رہے ہیں. کہا اپنے اہل عیال پر, کہا پھر کس پر؟ جو آپ کے ماتحت ہیں ان پہ خرچ کریں, پھر دوسروں پہ خرچ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے, جو رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے. ایک صدقۃ ایک صدقہ ہے, دوسرا صلہ رحمی ہے کہ دوسروں پہ صلہ رحمی کر رہا ہے. تو بھائی آپ کے جو پہلے حقدار ہیں وہ آپ کے گھر والے ہیں. آپ اب آپ کے منہ میں کچھ ڈالنا تو وہ صدقہ ہے بھائی, اس سے بہترین صدقہ نہیں ہو سکتا. اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں اس سے بہترین صدقہ نہیں ہو سکتا. جی ماتحت جو آپ کے انڈر ہیں, آپ کے امپلائیز ہیں, رشتہ دار نہیں ہیں لیکن جو گھر میں نوکر چاکر ہیں جو دوسروں کے پاس ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. شیخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر, وہ صحیح ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پر, یہ اختلاف ہے علماء کا اس معاملے میں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ کی جا سکتی ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں کی جا سکتی. یعنی اختلاف اس بات پہ ہے کہ مردوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں, صحیح موتا کی طرف سے, فوت شدگان کی طرف سے. تو صحیح بات یہی ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی جو حدیث آتی ہے حضرت علی نے کیا, اس میں بھی کلام ہے, اس میں بھی یعنی بعض علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے. انسان اپنی طرف سے قربانی کرے, اور اپنی طرف سے قربانی کر کر نیت یہی ہو کہ میں جو بھی عمل کروں گا اس کا ثواب آٹومیٹکلی نبی علیہ السلام کو جائے گا. میں جو بھی عمل کروں گا اس کا ثواب آٹومیٹکلی میرے ماں باپ جو فوت ہو گئے, میرے دادا دادی نانا نانی, ان کے والدین اور ان کے والدین اور ان کے دادا نانی, سب کو مل رہا ہے. یعنی میں جو عمل کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو کیوں خارج کروں, ان کی طرف کر دوں؟ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اس کا ثواب ان کو مل رہا ہے. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے نہ کی جائے تو بہتر ہے, یہ ثابت نہیں ہے. صدقہ جاریہ عام صدقہ کیا جا سکتا ہے, لیکن قربانی کے طور پہ عید الاضحیٰ کے دن نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ثابت نہیں ہے. عام صدقہ آپ مردوں کی طرف سے کر سکتے ہیں. ٹھیک, عبادات 3 طرح کی ہوتی ہیں. کتنی طرح کی؟ 3 طرح کی. ایک ہوتی ہے بدنی عبادات, قرآن پڑھنا, نمازیں پڑھنا, روزہ رکھنا, صحیح, ذکر اذکار کرنا, یہ ہوتی ہے بدنی عبادت. ایک ہوتی ہے مالی عبادات, جیسے صدقہ کرنا, کسی کی مدد کر دینا. اور ایک ہوتی ہے بدنی عبادت جو بدنی بھی ہو اور مالی بھی ہو, جیسے عمرہ, حج. یہ کیا ہے؟ بدنی مالی دونوں ہیں. اصول یہ ہے کہ وہ عبادات جو صرف بدنی ہو وہ آپ کسی اور کے لیے بھی نہیں کر سکتے اور کسی مردہ کی طرف بھی نہیں کر سکتے.
لیکن جو بدنی مالی ہے اور مالی اور بدنی دونوں ہیں وہ آپ کسی غیر کے لیے زندہ ہو مردہ ہو دونوں کے لیے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حج کے لیے بھی حدیث آتی ہیں, عمرے کی, اور ظاہر عمرہ اس میں شامل ہے. بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے, وہ پھر کبھی بات کریں گے. سر گھر کے صحن میں جانور کیوں نہیں ذبح کر سکتے؟ گھر کے صحن میں جانور ذبح کر سکتے ہیں, لیکن اس کی فضیلت, آپ نے نیا گھر لیا اور ادھر بھائی لاؤ جلدی لاؤ گھر میں لا کے جانور ذبح کرو تاکہ گھر کی بلائیں ٹل جائیں, یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. آپ نے گھر لے لیا, 50 سال پرانا گھر ہو گیا, چلو بھائی جانور ذبح کریں, آپ کہاں کریں, باہر تو کہیں کر نہیں سکتے, گھر میں لا کے کر لو تو جائز ہے. گھر کے صحن کو خاص سمجھ کر, خاص کر کے یہ جائز نہیں ہے. ہاں, نئے گھر میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں, جن جنات بھاگ جائیں, یہ صحیح حدیث ہے. نئے گھر کیا, ہر گھر میں بات نہیں پڑھنی چاہیے. ہماری ایک ٹرینڈ ہے بھائی, چلو بھائی نیا گھر لے لیا, سب خاندان والے آ گئے, سب مل کے سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اجتماعی طور پہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. خود سے پڑھیں. اچھا گھر بنا لیا, اب سورہ بقرہ پڑھ دیا, ختم ہو گیا معاملہ. بس وہ شروع میں ہی جن کی شیاطین کی انٹری ہونی تھی وہ بند ہو گئی, اب نہیں ہو سکتی. ایسا کہاں ہے, وہ تو بعد میں بھی آ سکتے ہیں. تو بھائی کثرت سے گھر میں سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے, قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. سر کچھ لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں, ہم بھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام حیات ہیں, زندہ ہیں, لیکن وہ حیات دنیاوی حیات نہیں ہے بلکہ برزخی حیات ہے. وہ زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ وہ آخرت کی زندگی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے. سر گوشت کو سر پر 360 گھما کر صدقہ دینا یہ ثابت ہے؟ نہیں. ہاں, یہ لو بھائی تمہارا صدقہ, تمہارا صدقہ, تمہارا صدقہ, کھا لیا. نہیں. ٹھیک ہے, نیت ہے, ہر معاملہ نیت کا ہے. اچھا تو پھر تو وہ سر پہ سے گھمایا تو وہ تو سر کا نیت ہوا نا. اب پورے جسم کا کیسے ہوگا, پورے جسم پہ گھمائے, پھر پیچھے بیٹا پلٹو, اب پیچھے سے بھی گھمایا, اب بیچ کی جگہ رہ گیا, بیچ میں رکھے, ایسے نہیں ہوتا. یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں, اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں. میڈ ان انڈیا, میڈ ان پاکستان. کچھ بھی سر سے وار وار کے صدقہ کرنا ناجائز ہوگا, ویسے نیت کر کے کر سکتے ہیں. سوال سمجھ نہیں آیا بھائی. یہاں یہ نہیں. ایک فیملی ممبر جو فوت ہو گئے ان کے لیے آپ قربانی نہیں کر سکتے کہ ان کو شامل ہے, آپ ان کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں. قربانی کے دن, عید الاضحیٰ کے دن, 10 ذو الحجہ 11 12 13 کے دن جو قربانی ہے یہ فوت ہونے کی طرف سے نہیں کر سکتے. عام صدقہ کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں. جانور ذبح کریں, دیگ بنوائیں, بانٹیں, کھانا کھلائیں, مٹھائیاں کھلائیں, پانی پلائیں, مساجد بنوا دیں, مساجد میں اپنا حصہ ان کی طرف سے دلوا دیں, کلھا جائزہ, سارے کے سارے جائز ہیں. سنا ہے سورہ بقرہ سارے گھر والے بیٹھ کر پانی بیچ میں رکھ کر پڑھنا اور دم کرنا کیا طریقہ جائز ہے؟ یہ میں نے کہا تھا, میں اس میں تحقیق کر کے بتاؤں گا, مجھے یاد نہیں رہا, انشاءاللہ اگلی کلاس میں کر کے بتائیں گے. ٹھیک ہے, 4 قسمیں بتا دی تھی میں نے. ہاں ہاں ہاں, یہ سوال ہے میں نے کلیئر کیا تھا. فوت ہوئے والدین کی طرف سے 2 نفل پڑھ کے ان کا ثواب ان تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ نہیں. قرآن پڑھ کے ان کو بخشنا یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ قرآن ثانیہ کرنا, پڑھ کے ثواب ان کو پہنچانا, فاتحہ پڑھنا, فاتحہ پڑھ کے ثواب ان کو پہنچانا, یہ بھی ثابت نہیں ہے. بہرحال علماء کا بہت اختلاف ہے اس میں شروع زمانے سے ہی, لیکن صحیح بات یہی ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. اجتماعی طور پر تو بالکل نہیں کیا جا سکتا. میں نے کہا جو بدنی عبادات ہیں وہ آپ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے, چاہے زندہ ہو یا مردہ. آپ میری نماز پڑھ سکتے ہیں, کل سے کام کرتے ہیں, میں نے تم یہ پڑھ لینا, ہو سکتا ہے ایسے؟ ہاں, آپ کاش ہو سکتا ہوتا, پھر سب پیسے دے رہے ہوتے, پھر بزنس چل جاتا. آپ کو پتا ہے بزنس ہے, مدارس سے مولویوں کو بلایا جاتا ہے, وہ مدرسے کے بچے آ جاتے ہیں, 30 40 بچے آ گئے, ہر بچے کو بریانی کھلا رہے ہیں, حلوہ کھلا رہے ہیں. کیوں؟ یہ اظہار ثواب کر رہے ہیں, دانے پڑھ رہے ہیں. اور چونکہ ایک بزنس بن گیا, بریانی اور حلوے کے لیے اور حلیم کے لیے, تو وہ بھی 2 نمبری کرتے ہیں اس میں بچے. وہ دانے جو ہے نا وہ چپکے سے اٹھا کے تھیلی میں سائڈ میں کر لیتے ہیں, پڑھ لیے میں نے دانے. ظاہر ملنی تو حلیم ہے, جو بےچارا مر گیا اس سے تو کوئی ہمدردی نہیں ہے, آئے تو حلوے کے لیے تھے, پیسوں کے لیے تھے, تو جتنے جلدی دانے ختم ہو گئے. دانوں پہ پڑھنا بھی بدعت, کسی کو بلا کے اجتماعی کرنا بھی بدعت, اور شدگان کے لیے اجتماعی سال ثواب کرنا یہ بھی بدعت. یہ ساری بدعت ہیں. کیا نبی علیہ السلام نے دانے جمع کیے, بڑے بڑے ان کے صحابہ فوت ہوئے جن سے کثرت سے محبت کیا کرتے تھے. حضرت طلحہ, اما بی بی خدیجہ, ان کا انتقال ہوا. مدینہ میں کئی صحابہ شہید ہوئے. نبی علیہ السلام ان کی قبر پہ جایا کرتے تھے, احد پہ جایا کرتے تھے. بدر میں صحابہ شہید ہوئے, کبھی ان کا اشارے ثواب ہوا, کبھی ان کے دانے پڑے گئے. کیا ان کے لیے کوئی قرآن پڑھ کے بخشا گیا؟ نہیں. جب یہ ثابت نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے. پانچواں بتا دیا میں نے. چوتھا تو یہ ہے کہ آپ کسی مہمان کے لیے کریں عادتاً, تو یہ جائز ہے, مباح ہے, کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ثواب کی نیت سے ہو تو یہ ثواب کا کام ہے اور یہ مستحب ہے. پانچواں یہ ہے کہ اگر ثواب کی نیت سے کیا جائے تو ثواب ہے. تو غیر اللہ کے لیے ذبیحہ کرنا مطلقاً حرام نہیں ہے, نیت دیکھی جائے گی اس میں.
ہاں یہ ابھی بات چل رہی ہے کہ اگر ذبح کا طریقہ صحیح ہے, نام تو اللہ کے ہو رہی ہے لیکن نیت کسی اور کے لیے ہے, نیت غیر اللہ کا تقرب ہے, تو پھر یہ بھی شرک ہے. نہیں نہیں نہیں, میں نے بولا غیر اللہ کے لیے, نام پہ نہیں, غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا, اس کے احکام بہت سارے ہیں. ایک, اگر غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے تو پھر یہ شرک ہے, شرک اکبر ہے. اگر غیر اللہ کی تعظیم میں کیا جائے یہ بھی شرک اکبر ہے. اگر صرف غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے, میرے بھائی بادشاہ خوش ہوا, بڑے بزرگ آئے ہیں, پیر آئے ہیں, ان کو عالم آئے جو ان کو خوش کرو, بھائی کا بات ذبح کرو جانور, خوش ہو جائیں, آج ہم نے ان کے خوشی میں کیا کام کیا, یہ بھی جائز نہیں ہے. لا اقرا فی الاسلامی. 4, کسی مہمان کی خدمت کرنے کے لیے عادتاً روٹین میں رواج ہے, کھلایا جاتا ہے, ہمارے یہاں مہمان آتا ہے, یہ جائز ہے. اور اگر رواج سے ہٹ کر نیت ہو ثواب کی, اللہ کا قرب حاصل کرنے کی, تو یہ مستحب ہے, ثواب کا کام ہے, اور یہ اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. سمجھ آ گئی بات؟ دوبارہ پر سوال کریں. سرکاری طور پر وہاں پہ اس طرح منع ہوتا ہے, تو پہلے کہتا وہ بھی لوٹا ہوگا پہلے والے پھر آپ کچھ جو کرنا ہے آپ ہوگا کریں. تو وہ ہمارا ایسے حدیث ہے کہ ایک دفعہ مدینے کے اندر مسلمان ہوا گیا, وہ بھیجا اس نے اللہ کا نام نہیں پڑھا, اس کو نہیں معلوم تھا کہ پڑھا اللہ کا نام پڑھ گیا, تو اللہ بتا لگے اللہ کے لگا صحیح کیا مطلب جو ہمیں ٹھیک ہے وہ اس کی یہ دلیل ہے. کیا یہ دلیل ان کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جس نے, سوال دو الگ ہیں آپ کے, ایک ہے جو ویسٹ میں ذبح ہوتا ہے یا ویسٹ میں جو گوشت ہے اس کا کیا حکم ہے, ایک ہے جو وہ جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے یا کوشر جس کو کہا جاتا ہے, کوشر جھٹکا ہے نہیں اب سب جھٹکا ہے, نہیں جھٹکے کے بعد ذبح کرتے ہیں وہ. اچھا, ایک تو اس کا حکم, اور ایک ہے کہ کیا وہ جانور جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا. پہلے یہ تفصیل سے اگلی کلاس میں آئے گا کہ نام نہ لینے کا کیا حکم ہے. اختلاف ہے اس میں کہ اگر انسان بھول جائے اللہ کا نام لینا, صحیح, تو کیا وہ جانور جائز ہے یا نہیں. بعض علماء کہتے ہیں, وحید ہے شیخ سلیمان الرحیلی کی بھی میں نے پڑھی اور مجھے بھی صحیح بہتر لگتی ہے, کہ مطلقاً اللہ کا نام نہ لیا جائے تو جانور حرام ہے. قرآن کی آیت ہے کہ وہ چیز نہ کھاؤ مما لا یذکر اسم اللہ علیہ, جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے, لا یذکر اسم اللہ علیہ, تو وہ نہ لیا جائے, پہلے بھول کے بھی ٹھیک, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اگر بھول گیا, ارادہ تھا لیکن بھول گیا تو کھایا جا سکتا ہے. یہ بہتر, یہ نام نہ بھی لے جلدی سے تو نہ کھایا جائے تو بہتر ہے. ہاں نہیں اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھنی. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ وہ جو غیر مسلمین ہیں, صحیح, جو غیر مسلمین ہیں خاصتاً اہل کتاب کرسچنز اور جوز, یہ جو اہل کتاب ہیں, اور اس میں مزید اسپیشل کر لیں آپ, اسپیسیفائی کر لیں جوز کو, کہ ان کا اگر ذبیحہ ہے, اگر ان کا ذبیحہ ہے, ذبح کیا انہوں نے, تو یہ ہمارے لیے جائز ہے, اللہ کا نام لیں یا نہ لیں, صحیح, کیوں قرآن میں مطلب آیت ہے کہ ان کا جو طعام ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شرک نہیں کرتے, یعنی غیر ذبح کرنے میں شرک نہیں کرتے اس زمانے سے. اور آج بھی یہودی اس معاملے میں پکے ہیں, وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتے, صحیح. کرسچن میں پھر تھوڑا سا ہو سکتا ہے, لیکن یہودی اس میں پکے ہیں نہیں, ابھی ہیں یہودی جو پکے ہیں وہ پکے ہیں. تو اگر اہل کتاب اگر ان کا ذبیحہ ہے, دیکھیں اس زمانے میں بھی اہل کتاب مشرک تھے, لیکن وہ اہل کتاب کا لیبل تھا, لیکن ان کا یہ تھا کہ اہل کتاب اس زمانے میں اگر شرک کرتے تھے, ذبح کرتے ہوئے شرک نہیں کرتے تھے, صحیح ہے. تو آج بھی یہودی جو ہیں وہ ذبح میں شرک نہیں کرتے, اس لیے ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ ذبیحہ ہے. اگر جھٹکا ہے تو پھر نہیں کھایا جا سکتا, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما, اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اما بعد, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا ایک اتنا بڑا مرحلہ حل کر کے اگلے مرحلے میں قدم رکھ لیا ہے, ہوش و حواس میں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو, جی مطلب ایگزامز دے کے نہیں, آپ کی طرف سے تو حل ہو گیا نا, آپ کی طرف سے. ایگزام دینا جو ہے نا وہ زیادہ بڑا چیلنج ہوتا ہے, پاس کرنا اتنا بڑا نہیں ہوتا, ایگزام دینا سب سے بڑا چیلنج. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزلٹ نہیں دیکھنا ہے,
کہ آپ کا بھوج میں کیا رزلٹ آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت دیکھنی ہے انشاءاللہ. میری چھٹیاں الحمدللہ بہت اچھی گزری. چھٹیاں آپ لوگ کی چھٹیاں کیسی گزری؟ آپ کی تو کنفیوژن میں گزری ہوگی, چھٹیوں میں کیا کروں یار, اتنی جو چھٹیاں تھیں آپ کی, مطلب وہی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا کرے اس راستے پہ, اور اپنے آپ کچھ ساتھیوں کو بھی رابطہ کریں, ان کو بھی ترغیب دیں کہ جو تھوڑا دور ہوئے ہیں ان کو بھی تھوڑا یاد دہانی کرائیں کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں, اور اس راستے کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ استقامت عطا کی ہے, اس راستے پہ چلا رکھا ہے, اور اس کی قدر بھی کیجیے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسان کرے. اچھا جی, آج ہمارے پاس 2 یہ پیپرز ہیں جو آپ کے ایگزام میں آپ نے تیر مارے ہیں. میں پیپر چیک نہیں کر سکا ہوں, چیک انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے. تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا آپ لوگوں کو ایشوز آئے تھے. جی جناب, نہیں آن لائن والوں کے الگ MCQs تھے, ان کو تو پیپر کرنے کے بعد وہ آنسرز دکھ جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ان کے آنسرز تھے. آپ لوگوں کا مرحلہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے, تو وہ آپ اس تاخیر کے لیے تیار بھی رہیں انشاءاللہ. جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً نازل کی گئی تھیں. اس اعتبار سے مکی اور مدنی آیات کے نزول میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ اچھا, اب پیچھے ایک مسئلہ ہے کہ پنکھے چل رہے ہیں, میری آواز میری سننے کی استطاعت جو ہے وہ ویسے ہی کمزور ہے, تو اگر مائک کا استعمال ہو جائے, مائک نہ ہو تو آپ ایڈمن کو ذرا سا اس کو تنگ کریں, شکایت کریں, اور کوشش یہی کریں کہ ایک وقت میں اگر ایک بات کریں تو انشاءاللہ زیادہ بہتر آواز سمجھ میں آئے گی. جی, مکی اور مدنی آیات کے نزول میں کیا فرق ہے؟ مکی آیات جو ہے وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی, اور مدنی آیات جو ہے وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, نزول کے اعتبار سے یہ فرق ہے, موضوع کے اعتبار سے دوسرا فرق ہوگا. ٹھیک ہے, آیات کے مکی یا مدنی ہونے کے علم سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ کسی ایک فائدے کا ذکر کریں. اس کا سبب نزول آپ کو پتہ چل سکتا ہے, اور اس وقت کے حالات کا آپ کو پتہ چل سکتا ہے, ناسخ اور منسوخ کا آپ کو پتہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بے حد مختلف فائدے ہیں, ان میں سے کوئی بھی اگر جو ہے سینس بنتا ہے تو صحیح ہے. مکمل قرآن کو ایک ساتھ نازل نہ کرنے کی کوئی 2 حکمتیں ذکر کریں. مستقبل ہو رہے جی, پیچھے سے کیا آواز ہے؟ ایک سے یاد کرنے میں آسانی, عمل کرنے میں بھی آسانی, کے گریجولی کیا جا سکتا ہے. آپ نے کیا کہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے بالکل, اس میں بھی آپ نے کہا تھا مستقبل کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ چیزیں. پھر دوسرا یہ کہ ایک زندہ کتاب کس سینس میں, کہ کوئی معاملہ آیا, صحابہ کو ایشو آیا, انہوں نے سوال کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا. منافقین یا کوئی معاملہ آیا, یہود نے سوال کیا, اور اس کے جواب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی. تو یہ کہ یہ اس چیز کو, اس ایمان کو اور بڑھاتی ہے کہ یہ وحی ہے. پھر اس طرح اس میں کچھ مستقبل کی کچھ خبریں دی گئیں. ایک معاملہ کسی اور نے کیا تھا, کہیں اور کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ وہاں پہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن اس میں ایک ساتھ نازل کرنے کا اس کا تعلق نہیں ہے نا, کیونکہ وہ اگر پہلے بھی بتا دیا جاتا, لیکن اور ہوا بھی ایسے ہی, اس میں کیا ہے, فی بضع سنین, کچھ سالوں بعد ایسا ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ تو اگر ایک ساتھ بھی ہوتا وقتاً فوقتاً گریجولی گیپ کے ساتھ, اس کے کیا فوائد ہیں کہ ایک معاملہ بعد میں پیش آیا, اس اعتبار سے آیات نازل ہو گئی. اگر ایک شخص ایک چیز کو گڑھ رہا ہوتا ہے یا کسی اور سے, جیسے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت کیا تھی کہ آپ نے اس کو کسی وہاں پہ گئے تھے اس ٹرپ میں اس عالم سے سیکھ لیا تھا, تو اب اس کو تو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا معاملات ہونے, اور جو معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیتا تھا. تو یہ اس بات کو ایک یاد دہانی کراتی تھی, ایک ایمان بڑھاتی ہے کہ واقعتاً جو ہے یہ وحی کی فارم ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو بتا رہا ہے. ایسے معاملات جو نبی کے سامنے نہیں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم, اصحاب کہف کا واقعہ, اس طرح کے واقعات. لیکن دیکھیں اصحاب کہف کا واقعہ تو پہلے ہو گیا تھا نا جی. سوال جو پوچھا تھا انہوں نے, اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ مطلب, یا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ میں آپ سے کیا سوال کروں گا. جب انہوں نے سوال کیا اور اس کے جواب میں جب وحی نازل کی گئی, اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں پتا تھا, اگر اپنی طرف سے بتانا ہوتا تو وہ ویسے ہی بتا دیتے. انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں گا, اور پھر وحی میں ایک تاخیر رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم میں ڈسٹرب بھی رہے, اور پھر جب نازل آئی تو پھر اس اعتبار سے مختلف حکمتیں, ان میں سے آپ نے کوئی بھی ذکر کر دی تو انشاءاللہ خیر ہے. مندرجہ ذیل آیات میں سے کسی 3 کا ترجمہ کرنا ہے معنوی طور پہ, 2 عملی نقاط تحریر کرنے ہیں, اور اس پوائنٹ کا جو ہے عملی پہلو آیت کے اعتبار سے واضح ہو. اچھا ایک سیکنڈ, آن لائن کے بھی تھیوری ٹائپ کوسچنز دیا کریں, کچھ سنجیدگی آئے گی. خالی MCQs تو بہت آسان ہوتے ہیں جی, شروع میں خالی MCQs آسان ہوتے ہیں, آگے جا کے خالی MCQs بھی جو ہے نا وہ مشکل بن جاتے ہیں, آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ. اور اگر آپ کو تھیوری ٹائپ کوسچنز کرنے ہیں تو پھر آپ آن کیمپس آ جائیں انشاءاللہ, بہت سارے تھیوری ٹائپ کوسچنز ملیں گے انشاءاللہ. جی مائک ہے, مائک
ادھر سے رائٹ سے شروع کریں, حماد بھائی شروع کریں. جی بھائی پہلی آیات کا معنوی ترجمہ کرنا ہے. پیچھے مائک ہے ویسے چلتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بے شک تمہارا رب وہی ہے جس نے بنایا آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش, پھر وہ عرش پہ مستوی ہو گیا. وہ وہیں سے تمام معاملات کو چلاتا ہے. یدبر کا یہی مطلب ہے؟ یدبر تدبیر کرتا ہے, پلاننگ کرتا ہے, چلاتا ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا مگر اس کے حکم کے بعد. صحیح. وہی ہے تم لوگوں کا رب, بس اسی کی عبادت کرو. کیا تم نہیں عقل رکھتے؟ عقل رکھتے, نصیحت حاصل کرتے, یاد رکھتے, تذکرون. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. تو معنی ترجمہ بالکل صحیح ہے. کوئی عملی پہلو ان آیات سے آپ کو کیا عملی پہلو دکھتا ہے؟ کس طرح ان آیات میں سے کوئی ایسا پوائنٹ نکالا جا سکتا ہے جو اس کو ہم عمل میں لا سکیں؟ شفاعت, اگر آپ شفاعت صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پاسبل ہے, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شفاعت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ٹھیک ہے. آپ کے حق میں شفاعت کرو. جب شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے تو شفاعت کس سے مانگی جائے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ سے مانگی جائے. ٹھیک ہے کہ اللہ مجھے ان کی شفاعت عطا کرنا. ٹھیک ہے, جو ہم اذان کے بعد بھی دعا کرتے ہیں اس میں ہم دعا کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کی شفاعت نصیب کرنا. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. ایک عمل ہو گیا. دوسرا کوئی عمل جی عقیدۃ وحدۃ الوجود, عملی پہلو. عقیدہ وحدۃ الوجود, عقیدہ بلیف, عمل. تفکر کریں. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے. کس چیز سے پناہ مانگے؟ کس سے نہیں, کس چیز کی مطلب ان آیات میں کس چیز سے پناہ مانگنے کی طرف ہدایت ہے؟ اسپیسیفک آیات میں کون سی ایسی چیز ہے شفاعت کی سے پناہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت مانگے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے. اور کوئی چیز دیکھیں, مثال کے طور پہ فی ستۃ ایام, 6 دنوں میں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا تو 1 سیکنڈ میں بھی ہو جاتا, 1 سیکنڈ سے کم میں بھی ہو جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے چیز کا ایک پروسیس رکھا ہے. ٹھیک ہے, چیزوں میں ٹائم ہوتا ہے. تو اس طرح میں بھی جب کوئی عمل کروں تو میں یہ امید نہ کروں کہ آج بیج ڈالا ہے تو آج ہی مجھے اس کا پھل بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے نا کہ چیزوں کو بنانے میں ایک پروسیس ہے. تو جب میں کوئی عمل کرنا شروع کروں تو میں عمل میں شروع میں ہی یہ ارادہ بھی رکھوں اور یہ چیز اپنے حاضر ذہن میں بھی رکھوں کہ ضروری نہیں ہے کہ میرے عمل کا نتیجہ آج ہی مجھے مل جائے گا یا فوراً کروں گا فوراً مل جائے گا. میں ان کو کسی نیک کام کی طرف دعوت دوں گا, ابھی ابھی یہ قبول کر لیں گے, اور نہیں کرتے اس کا مطلب یہ جہنمی ہے. کوئی کام کریں گے, شروع کریں گے, تو اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا ہے, دوسرے کو بھی ٹائم دینا ہے. رب کی بات دیکھتے ہیں تو رب کی کیا صفات ہیں؟ وہ تمہارا رب ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے. ان سب چیزوں کو میں ذہن میں لاؤں کہ میں اللہ تعالیٰ کو رازق مان رہا ہوں یا اپنے باس کو رازق مان رہا ہوں. کہیں میں اپنے والدین کو تو رازق نہیں مان رہا کہ اگر وہ نہیں ہوں گے میری زندگی میں تو میرا تو معاملہ ختم ہے, میری یہ جاب نہیں ہوگی, میرا یہ بزنس نہیں ہوگا, 2 نمبر طریقے سے میں نہیں کروں گا تو مجھے رزق نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, فاعبدوہ, اسی کی عبادت کرو. اور عبادت کا تصور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے عقیدے میں پڑھ لیا ہے. کیا ہوتی ہے عبادت؟ ہر وہ چیز چاہے وہ کیسی ہو یا کیسی ہو یا کیسی ہو, فعلی ہو, بدنی ہو, قولی ہو, ٹھیک ہے, جس کا مقصد کیا ہو, اللہ کی رضا حاصل کرنا. تو کیا میرے سارے معاملات, میرے قول, اقوال, فعل, افعال, عمل, اعمال, سارے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ والدین کی خدمت کرنا اچھی بات ہے, بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. لیکن کب اچھی بات ہے, کب عبادت ہے, کب اس کا ثواب ملے گا؟ اگر وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو. اگر اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ امی ابو خوش ہو جائیں گے, ابو فون دلا دیں گے, امی جو ہے وہ ادھر ادھر بھیج دیں گی, کچھ کر دیں گی, تو پھر یہ عبادت نہیں ہے. ہاں, اگر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے, میرا رب مجھ سے راضی ہوگا, تو پھر وہ عبادت ہے. اور اگر میرے رب کی وجہ سے میں کر رہا ہوں تو امی کی بات بری لگی ہو, ابو کیا کوئی معاملہ مجھے اچھا نہ لگتا ہو, لیکن اس کے باوجود ان سے اچھا برتاؤ کرنا ہے. یہاں تک کہ قرآن میں کیا ہے کہ اگر وہ شرک بھی کرتے ہوں تب بھی کیا کرنا ہے؟ صاحبہما معروفاً, ان سے اچھا تعلق ہی رکھنا ہے. ان کے شرک میں ان کی بات نہیں ماننی ہے, لیکن ان سے ذاتی طور پہ تو تعلق اچھا رہے گا. تو اس طرح مختلف چیزیں نکل سکتی ہیں. ہاں, کوئی حکم دے ایسی بات کا, بری بات کا, غلط بات کا, تو اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر وہ تم سے لڑیں, ٹھیک ہے, اگر وہ تمہارے اوپر یہ محنت کریں, لیکن پوائنٹ بینگ کہ ہر معاملہ کیا میرا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ میں اللہ کی رضا اس سے حاصل کروں یا نہ کروں. ایون یہ جو علم میں لے رہا ہوں, میں یہ جو ایگزام دے رہا ہوں, کیا میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں یا میں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ اس کے مارکس مجھ سے زیادہ آ گئے تو میری بے عزتی ہوگی؟ آپ کے بھائی یہاں پڑھتے ہیں نا, ہاں, بھائی کے نمبر زیادہ آ گئے یا میرے نمبر کم آ گئے تو مسئلہ تو نہیں ہوگا نا. اگر یہ نیت آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عبادت سے, اللہ کی عبادت سے تھوڑا سا پرابلمٹک بات ہو رہی ہے. تو ہر عمل زندگی کا نیت یہ ہے میری, اور اگر میں کوئی نیا عمل شروع کرنے جا رہا ہوں تو میں اس میں اپنے آپ کو یاد دلاؤں کہ کیا میں اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. بسم اللہ پڑھ کے میں مووی دیکھ سکتا ہوں, اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے. اگر نہیں ہو سکتی تو پھر میں اپنا اس معاملے کو اپنی زندگی سے نکال دوں, کیونکہ میری زندگی تو پوری کی پوری عبادت ہے. جی, اگلی آیت.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو رب ان کو ہدایت دے گا ان کے ایمان کے ساتھ, ان کے ایمان کی وجہ سے ٹھیک ہے, دونوں صحیح, دونوں صحیح. جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں نعمتوں والی جنت میں. دعویٰ ان کی پکار ان کو پکاریں گے پکار وہ, ہوگی. ان کی پکار ہوگی اس میں پاک ہے تو اے اللہ, وتحیتہم فیہا سلام, ان کا گریٹ کرنا ایک دوسرے کو, کرنا ان کا treat ایک دوسرے کو کیا کہیں گے, تحیہ, ملاقات کرنا ایک دوسرے کو, گریٹ کرنے کو کیا کہتے ہیں اردو میں جی؟ سلام کرنا, وہ آگے بھی سلام ہے, ایک دوسرے کا خطاب کرنا. ایک دوسرے سے خطاب کریں گے اس میں سلام سے, سلام سلام. وآخر دعواہم, اور آخری پکار ان کی ہوگی انل یہ کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں. جزاک اللہ خیر. مجھے پیچھے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی آواز آ رہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی جب آپ کچھ جواب دے رہے ہیں تو مجھے اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی جواب آ رہا ہے, کوئی آواز آ رہی ہے, لیکن مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی, تو اس لیے میں جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ میں اس کو کیا انٹرپریٹ کروں. تو اس کا کچھ حل نکالنا ہوگا انشاءاللہ, تو وہ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں. جی الحمدللہ, ترجمہ ہو گیا. عملی پہلو اس میں عملی پہلو یہ ہے کہ جو جیسے کہ جنت والے ہیں وہ جس طرح ان کا آخری ان کی مطلب ان کی جو پکار ہے اس کو ہم فالو کریں. ان کو جیسے ہم کچھ محفل میں ٹھیک ہیں ہے, تو ہمیں اس طرح کیا اپنی محفل کا اختتام ہم اللہ کی حمد سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ سلام کو عام کریں. کیا میں لوگوں سے جب ملتا ہوں تو میں سلام کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ صرف جاننے والوں کو سلام کرتا ہوں یا ہر کسی کو سلام کرتا ہوں؟ یا جب سلام کرتا ہوں تو وہ میرا سلام واقعتاً سلامتی والا ہوتا ہے یا بس ایک فارمل ایک وہ بنا ہوا ہے کہ جی السلام علیکم؟ سلام جو ہے, انسان جب سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو یہ اصل میں ایک دعا ہے نا, آپ پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمتیں ہوں, اس کی برکات ہوں. تو کیا میں واقعتاً اس نیت کے ساتھ سلام کر رہا ہوتا ہوں یا بس السلام علیکم؟ تو میں اس چیز کو ریویو کروں. محفل کا اختتام جو ہے وہ اللہ کی حمد پہ کروں. اور یہ جیسے کہ اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے ایمان صحیح. کی, تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے تو ایمان لائیں, ایمان لائیں, پھر عمل صالح بھی کریں. عمل صالح کریں تاکہ اس سے ہمارا ایمان بھی بڑھے اور اس اعتبار سے ہماری ہدایت بھی بڑھے. پھر دیکھیں میری محفل کا اگر ابتدا جو ہے میری محفل کی وہ اللہ کی تسبیح سے ہوگی, بیچ میں جو باتیں ہوں گی وہ سلامتی والے ہوں گی, اور اس کا اختتام بھی اللہ کی حمد پہ ہوگا, تو اس محفل کی باتیں کس طرح کی ہوں گی؟ غیبتیں ہوں گی, چغلیاں ہوں گی, کن موضوعات پہ بات ہوگی؟ یہ ایک محفل دکھ رہی ہے نا, کہ جب جنت میں جو جنت والے ہوں گے ان کی محفل میں اسٹارٹ اس طرح ہوگا, بیچ کی باتیں اس طرح کی ہوں گی, اختتام اس طرح کا ہوگا, تو یعنی پوری محفل جو ہے وہ اچھی ہے. تو کیا میری دنیا کی محافل بھی اس طرح کی ہے یا نہیں ہے؟ کہیں میری محفل اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ شروع ہوتی ہے گالی سے, بیچ میں ہوتی ہیں گندی باتیں ہیں, اور آخر ہوتی ہے چائے پہ. تو میں اس طرح اپنی کمپنی کو ریویو کروں, اپنی محافل کو ریویو کروں. آمنوا وعملوا الصالحات. کچھ لوگ کا تصور ہے کہ بس ایمان لے آئے نا, کلمہ پڑھ لیا ہے نا, یہ کلمہ جنت میں لے جائے گا. اللہ تعالیٰ نے شرط کیا رکھی, آمنوا وعملوا الصالحات. تو ایمان تو ہے میرے پاس, میں نے ایک بار کلمہ تو پڑھ لیا ہے, لیکن کیا میرے اعمال صالحہ اس اعتبار سے ہیں یا نہیں ہے؟ کیا میری زندگی جو ہے وہ اعمال صالحہ سے ڈومینیٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ دن کے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے ایسے ہیں, کتنے لمحات ایسے ہیں جس کو میں کہہ سکوں کہ ہاں یہ واقعتاً اعمال صالحہ میں گزر رہے ہیں؟ تحیہ کہتے ہیں گریٹ کرنے کو. ملاقات جب کرتا ہے انسان تو کسی چیز سے خطاب کرتا ہے, وہ خطاب جو ہے تحیہ کہلاتا ہے. اور ہوم سے مراد ان کا کچھ نے اس سے ہم نے جب ڈسکس کیا تھا, تو ایک معنی اس کا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کریں گے, اور دوسرا معنی سلامتی والا ہوتا ہے, یعنی جو بھی ان کی بات چیت ہوگی وہ سلامتی والی ہوگی, یعنی کسی کی بات ایسی نہیں ہوگی کہ سامنے والے کی کوئی دل آزاری ہو, سامنے والے کو برا محسوس ہو. کیا ہم اس چیز کا اپنی باتوں میں خیال کرتے ہیں؟ جنازے میں بھی جا رہے ہیں, گھر والوں سے پوچھ رہے ہیں یار بہت کم عمر تھی ان کی, تو یا گھر والوں کو پتہ نہیں ہے کہ کم عمر تھی, جا کے تفسیر پوچھ رہے ہیں کیا ہوا تھا, یہ موقع ہے پوچھنے کا کہ کیا ہوا تھا. باتوں باتوں میں سرکیزم آ رہا ہے, تانے آ رہے ہیں, جنازے کی نہیں ویسے بات کر رہا ہوں. تو یہ میرا کلام جو ہے سلامتی والا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ مومن کی ایک صفت کیا ہے؟ المسلم, مسلمان وہ ہوتا ہے, من سلمہ, جس سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہو, کسی سے؟ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے. کیا میری زبان سے, میری بات سے کسی کی عزت نفس تو مجروح نہیں ہو رہی؟ کیا میں کسی کو برے القاب دے کے تو نہیں پکارتا, او چھوٹے ادھر آؤ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار ریفر کیا تھا حفصہ رضی اللہ عنہ کو, کس طرح, کیا کہا تھا؟ وہ چھوٹی قد والی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے, سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر جو ہے وہ کڑوا ہو جائے گا. فیکچوئل بات ہے. فیکچوئل بات کا کیا مطلب ہے کہ وہ واقعتاً ہائٹ میں چھوٹی تھی, لیکن انہوں نے جب بات کی تو مراد جو ہے وہ ایک طریقے سے برے اس میں تھا. تو ایک چیز ہو اس کے باوجود اس کو نہیں کہے. ہمارا تو نہیں ہوتا, ہم پھر بھی کہے ہوتے ہیں. کسی کے ویٹ کا مذاق, کسی کی ہائٹ کا مذاق, کسی کی اسکن کلر کا مذاق. تو کیا میرا یہ کلام سلامتی والا ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں اجتناب کروں. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ نے ترجمہ کرنا تھا, اور پھر کوئی عملی پہلو جو ہے وہ واضح کرنا تھا. اس طرح آپ کے پاس 5 آیات تھی, ان میں سے کسی 3 کا کرنا تھا, تو وہ بھی انشاءاللہ کافی تھی. باقی بھی امید ہے اگر کوئی سوال ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. باقی امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی
جی کہاں پہ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس سوال میں اوپر ہے، نیچے ہے نا، ابھی آ رہا ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں الغفور الرحیم، یہ نا صحیح ہے، آ رہے ہیں ابھی تو اس پہ آ رہے ہیں نا، مطلب یہ وہ ان آیات کا سوال تو واضح ہے نا کہ ترجمہ آپ نے کرنا تھا، مانوی جس طرح آپ نے کیا بالکل صحیح الحمدللہ، اور پھر کوئی عملی پہلو آپ نے بتانا تھا تو وہ بھی واضح ہے۔ مندرجہ ذیل کلمات کے لیے صحیح ڈیٹیلز کا انتخاب کرے۔ کلمہ ورڈ ہے عجبن، معرفہ یا نکرہ؟ نکرہ۔ جنس مذکر، عدد واحد، اعراب نصب، ٹھیک ہے؟ کس طرح شور ہے، کس عدد سے شور ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں انشاءاللہ۔ النعیم معرفہ مؤنث کیسے؟ مذکر مذکر، مؤنث کی ابھی ہمارے پاس کیا بات ہے کہ علامت ہو گئی تانیث کی، ٹھیک ہے؟ اور واحد یا جمع؟ واحد ہے، واحد بھی چلے گا، جمع بھی چلے گا، لیکن ویسے فی الحال یہاں پہ واحد جمع کی علامت نہیں ہے، لیکن معنی جو ہے نعمتوں والی، نعمتیں جنت والا، ٹھیک ہے؟ جنات النعیم تو نہیں، مضاف مضاف الیہ نا، تو اس میں ضروری تھوڑی ہے کہ وہ اس کے جنس کو فالو کرے۔ نعمتوں والی جنتیں، عدد میں، ہاں عدد میں کہہ رہا ہوں دونوں چلے گا، واحد بھی چلے گا، جمع بھی چلے گا، جر ہے، اور اعراب جو ہے وہ جر ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کوئی ایسا ورڈ اس میں ہے جس میں آپ کو کوئی چیز کلیئر نہ ہو۔ رحمتن، زیادتن، الظن، المجرمون کا اعراب کیا ہوگا؟ سب ہے نا، المجرمون کا جنس کیا ہے؟ اس کا مذکر ہے نا، مذکر ہے، کیسے پتا چلا؟ واو نون سے۔ واو نون کب آتا ہے؟ رفع میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جمع ہے، مذکر ہے اور حالت رفع میں ہے۔ الکلمات، الکلمات یہ معرفہ ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے، مذکر ہے، الکلمات نہیں یہ مؤنث ہے، مؤنث ہے، الف تا جو آ رہا ہے آخر میں یہ اس کے مؤنث کی یہ علامت ہے، اور یہ جمع ہے، جمع ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں رفع، رفع میں۔ شرکاء، شرکاء یہ ہے نکرہ ہے، یہ مؤنث ہے، اوکے چلیں یہ مؤنث ہے۔ شریک کی جمع شرکاء، لیکن انہوں نے مؤنث کس وجہ سے کہا ہے؟ کیونکہ مؤنث کی جب نے علامتیں پڑھی تھی اس میں ایک تھی الف ممدودہ، الف ممدودہ، لیکن اگر کیا ہے تو چلے گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے شرکاء کا جو ورڈ ہے وہ شریک ان کی جمع ہے، تو وہ مؤنث کے لیے بھی چل سکتا ہے، جمع کا صیغہ جو ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں میں چل سکتا ہے، اور اگر آپ نے علامت کے اعتبار سے کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس میں معرفہ ہے یا نکرہ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ نکرہ ہے کیونکہ الف لام ایسا تو نہیں ہے، لیکن آپ اس طرح کہتے ہیں، تو اس میں بھی دونوں چلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ سر النعیم کی مؤنث ہمارے کیا مقصد ہوگی؟ ہے اصل میں ایسا ہے، اچھا سوری، پیچھے کیا کہہ رہے ہیں؟ النعیم کی مؤنث کیا ہوگی؟ النعیم مؤنث میں ہوگی، مؤنث کیا ہوگی؟ یہ اچھا سوال ہے، سر یہ مؤنث میں بھی تو ایسے ہی یہ آتا ہے، مؤنث میں بھی ایسے ہی آ تو سکتا سر ہے، یہ صحیح ہونا ویسے چاہیے۔ فعیلتن کا وزن آتا ہے، فعیل کامن وزن ہے، ٹھیک ہے چلیں صحیح مؤنث انشاءاللہ۔ کہاں پہ کر رہے تھے آپ؟ یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ اب سارے بھی نہیں ہے یار، ایسا نہیں کرو یار، سارے ایسے کرنے کے کون شرکا؟ ویسے مذکر مؤنث کے لیے بھی چل سکتا ہے، یہ جو جمع کا صیغہ ہے نا، نہیں دونوں میں نہیں، آپ کسی میں بھی لگا دیں، پوائنٹ بینگ کہ جہاں پہ بالکل واضح ہے وہاں غلطی نہیں کرنی ہے۔ اب یہ الکلمات بالکل واضح ہے، المجرمون بالکل واضح ہے، یہاں غلطی برداشت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ کچھ مختلف ہی معاملات ہوتے ہیں اس میں چلے گا، کچھ مجمع علیہ معاملات ہوتے ہیں جس میں اجماع ہوا ہے اس میں نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ یہ واحد ہے جمع ہے؟ اب یہ الناس جو ہے واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس کو معنی نہیں پتا وہ کیا دیکھے گا؟ علامت، علامت ہے اس میں نہیں ہے، تو وہ اگر واحد پہ بھی کلک وہ سرکل کر دے گا، ٹک کر دے گا تو وہ بھی چلے گا، ٹھیک ہے؟ مانوی طور پہ یہ ورڈ جمع کا ہے، ناس سے مراد لوگوں، ٹھیک ہے؟ شرکاء تو جمع ہے نا، شرکا جمع ہے، اور یہ نسب ہے، دیکھ لیں گے انشاءاللہ جی۔ اب یہاں پہ آنا ہے اور دو ورڈز ہیں ان کا آپس میں جو ہے وہ تعلق بتانا ہے کہ یہاں پہ کون کون سا تعلق آپ کو مل رہا ہے۔ ایک سے زیادہ تعلق بھی ممکن ہے لیکن ضروری نہیں، آن لائن والے بھی اگر چاہیں تو وہ بالکل جواب دے سکتے ہیں جی۔ پہلا والا ہے الغفور الرحیم، صرف موصوف، دونوں صفات ہیں، وہ بات تو آپ کی صحیح ہے، کانٹیکس میں یہاں پہ کیا ریلیشن شپ بن سکتا ہے؟ اگر یہی چار آپشنز ہوں تو ان میں سے سب سے زیادہ بہترین آپشن کیا بنے گا؟ صرف موصوف، صرف موصوف بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مضاف مضاف الیہ نہیں بن سکتا، مبتدا خبر نہیں بن سکتا، حرف جر یہاں پہ نہیں ہے، ان میں سے، ٹھیک ہے؟ اگر یہی صرف کانٹیکس کے بغیر دیکھا ہو، ویسے آپ کی بات صحیح ہے لیکن کانٹیکس یہاں پہ نہیں ہے، تو صرف ان دونوں ورڈز کو دیکھتے ہوئے صفت موصوف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ سب سے زیادہ قریبی ہے۔ سب سے زیادہ قریبی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بات بالکل حق ہو، لیکن قریبی جو ہے وہ یہ بنتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں حرف جر اور اسم مجرور ہے تو یہ تو غلط ہو گیا نا، کیونکہ حرف جر یہاں پہ نہیں ہے۔ مبتدا خبر آپ کہتے ہیں تو ہم نے خبر کا رول کیا پڑھا تھا کہ وہ اگر جی وہ نکرہ ہونی چاہیے، تو خبر یہاں پہ یہ نکرہ نہیں ہے۔ مضاف مضاف الیہ کا رول کیا تھا؟ اس پہ الف لام نہیں آنا چاہیے، اور دوسرا یہ جر میں ہونا چاہیے، تو یہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ایک مجبوری ہو کہ کوئی آپشن اختیار کرنا ہے تو اس میں آپ اقرب والا استعمال کریں گے نا، تو اقرب کون سا بن رہا ہے؟ موصوف صفت بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اقرب الی الحق، ٹھیک ہے؟
یہ موصوف صفت نہیں ہے. اچھا بتائیں کیا وجہ ہے؟ موصوف صفت کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ موصوف صفت کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرا سوال یہ ہے. دونوں صفات کس کی ہیں؟ کسی کی بھی نہیں ہے. یہ کیسے صفات ہیں دونوں لیکن کسی کی بھی نہیں ہے؟ تو اللہ کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے نا. ہاں صفت کے جو ہم نے رولز پڑھے ہیں اس اعتبار سے نہیں. آپ اگر کہہ رہے ہیں دونوں صفات ہیں تو میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں نا. آپ دلیل دیں. اگر یہ دونوں صفات ہیں تو کس کی دونوں صفات ہیں؟ وہ موصوف کہاں پہ ہے؟ اگر دونوں صفات بھی ہیں موصوف بھی آپ مان رہے ہیں تب بھی جواب تو یہی رہے گا نا, موصوف اور صفت. جواب تو چینج نہیں ہو جائے گا نا. موصوف آپ نے محذوف مان لیا, آپ دونوں کو اگر صفات بھی بنا دیں تب بھی آنسر, میرا کہنے کا مطلب ہے آنسر یہی رہے گا. حق جو ہے نہیں, آپ دوسرا آپ نے کسی بھی ٹک نہیں کیا, ایسا کیا آپ نے چھوڑ دیا ہے. بالکل صحیح ہے. چلو اچھا جی آگے. من المنتظرین حرف جر اور اسم مجرور. العذاب العلیم صفت موصوف. صفت موصوف. عمل المفسدین مضاف مضاف الیہ. ہوا خیر مبتدا خبر. کتاب مبین یہ صفت- صفت موصوف. ٹھیک ہے جی. ھذا لسحر مبین یہ نہیں مبتدا خبر بھی ہے اور موصوف صفت بھی ہے. ٹھیک ہے جی. من رب العالمین صفت موصوف اور حرف جر حرف جر اسم مجرور ہے اور صفت موصوف ہے. صرف موصوف نہیں, مضاف مضاف نہیں، الیہ. صحیح، صحیح. صرف موصوف نہیں ہے. رب نہیں ہو سکتا. نہیں الف لام لگا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے اور معنی بھی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. عالمین کا رب. فی اختلاف اللیل اور فی اختلاف اللیل یہ حرف جر اسم مجرور اور جملہ. مضاف مضاف الیہ. اور یہاں پہ یہ سب ہے. مبتدا خبر بھی ہے شیخ, مبتدا خبر بھی ہے, اور یہ صفت موصوف بھی ہے. صفت موصوف کا ہے. رب العالمین مضاف مضاف الیہ, صفت موصوف بھی ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. اس میں چاروں صحیح ہیں. بچ گئے تکے میں, یہ صحیح نہیں ہے. تکے والی بات صحیح. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اور دوسرا آپ کا شیخ احسن کا جو پیپر تھا اس میں سوال ہے جی, اس میں کوئی سوال ہے تو پلیز. اچھا ویسے اس میں کوئی سوال تھا کسی کا؟ ٹھیک ہے. اگر آپ کو پیپر ملتا ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز صحیح ہوئی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے, ویسے ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے, اور اگر کوئی چیز غلط ہوئی ہے جو آپ کو لگتا ہے صحیح ہو جس کا زیادہ امکان ہے, تو آپ پریشان برائے مہربانی نہیں ہوئیے گا, سکون سے تحمل کے ساتھ بتا دیجیے گا, وہ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ کوئی لوح محفوظ والی کتابت نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. مجھ سے بھی غلطی ہو جائے گی, ہو سکتا ہے کوئی چیز میں نے کنسیڈر نہ کی ہو. آپ لوگوں سے استفادہ کرنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے. تو یہ اچھا سوال ہے. لاسٹ والی ایگزامپل سمجھا دیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد مبتدا ہے, ٹیکنیکلی للہ رب العالمین اس کی خبر ہے, تو اس اعتبار سے مبتدا خبر ہو گیا. للہ میں حرف جر ہے اور اللہ ہی جو اسم مجرور ہے, اس وجہ سے حرف جر اسم مجرور ہو گیا. اللہ ہی اور رب العالمین, اللہ کی صفت ہے رب العالمین تو موصوف اور اس کی صفت ہو گئی, اور رب العالمین رب مضاف ہے, العالمین مضاف الیہ تو یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. رب العالمین نہیں ہے سورہ فاتحہ میں, کیا الحمد للہ ہی وہ صفت ہے اللہ کی, اس وجہ سے ربی مجرور ہے. چلے گا, اتنا کوئی مسئلہ نہیں. تو چاروں آپشن کو ٹک کریں گے. جی بالکل چاروں آپشن کو ٹک کریں گے. اچھا جی یہ آپ کے عربی کا پیپر تھا, اس میں آپ کو کوئی چیز کنفیوژن کوئی اس میں مسٹیک کسی طرح کی تو نہیں تھی؟ کیونکہ شیخ ایسا نے چیک نہیں کرنا, کسی اور نے چیک کرنا ہے, تو مجھے اگر آپ بتا دیں اس میں کوئی ایشو ہو تو وہ درج ذیل جملوں کو عربی میں تبدیل کریں. تاجر کا نام محمود ہے. اسم تاجر محمود, وہ گاڑی نہیں ہے. السیارۃ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. تو تلک السیارۃ جدیدۃ, تلک السیارۃ جدیدۃ. یہ لڑکا محمد کا بیٹا ہے. یہ لڑکا ھذا الولد ابن محمد, ھذا الولد ابن محمد. یہ زید کی گاڑی ہے. یا تو ہوگا ھذہ السیارۃ لزید. دوسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ ھذہ نہیں, وہ تو سوال ہو جائے گا نا, ہمیں جواب دینا ہے یہ زید کی گاڑی ہے. تو دوسرا ھذہ سیارۃ زید. ٹھیک ہے. دونوں مانوی طور پہ دونوں صحیح ہیں. اگر اس کو ھذہ السیارۃ لزید کہیں گے تو یہ گاڑی زید کی ہے, اس طرح اصولاً یہ ہونا چاہیے. اب وہ شیخ سے پوچھ لیں گے کہ شیخ پر آیا ہے. نے آپ کو کیا بتایا تھا, کس اعتبار سے انہوں نے اس کو, مجھے نہیں پتا. آپ لوگ پہ میں بھروسہ کر لوں گا, مجھے نہیں پتا, ورنہ شیخ سے پوچھ لوں گا. اگر شیخ کہتے ہیں کہ نہیں بولا صحیح نہیں ہے تو پھر دیکھ لیں گے. ویسے زیادہ گرامیٹیکلی جو صحیح ہے وہ یہ ہے ھذہ سیارۃ زید, کیونکہ زید کی گاڑی جو ہے, یہ جو ورڈ ترجمے میں ریلیشن شپ شو کر رہا ہے, یہ مضاف مضاف الیہ کا شو کر رہا ہے. اگر اس طرح کہنے ہوتا تو پھر ہوتا یہ گاڑی زید کی ہے یا یہ گاڑی زید کے لیے ہے. وہ جو ہے ھذہ سیارۃ لزید کے لیے زیادہ گرامیٹیکلی جو ہے وہ ایکوریٹ ہوتا. سر فرسٹ والے کا آپ نے کیا بتایا؟ اسم تاجر, سر یہ اسم التاجری بھی ہو سکتا ہے ال کے ساتھ. ہاں اسم التاجری بھی ہو سکتا ہے, بالکل صحیح. اسم التاجری محمود, بلکہ زیادہ بہتر یہی ہوگا اسم التاجری محمود. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. جی ما ھذا, اس جملے میں خبر کو معین کریں. اس سوال کا ویسے مطلب کیا ہے؟ معین کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
اسپیسیفائی کریں کہ اس جملے میں خبر کیا ہے. جی اس میں ما خبر ہے اور ہاذا جو ہے وہ مبتدا ہے. خبر مقدم صحیح. درج ذیل جملوں کو صحیح کریں. من ہاذا ہاذا قمیصن, یہ ما ہاذا ہاذا قمیصن, اور یہاں پہ من ہاذا ہاذا طبیبن, ہی علی السریر, ہوا علی المکتبی, ہوا من الیابانی. اتنا آسان پیپر دیا تھا یار شیخ نے آپ لوگ. ان جملوں میں مرکب اضافی کو پہچانیے. کون سا والا مرکب اضافی ہے؟ نہیں میں ویسے تو آپ لوگ خود بھی چیک کر سکتے ہیں. لاسٹ والا جو ہے قلم الطالبی, مضاف جو ہے وہ خفیف بغیر تنوین کے, اور الطالب اسم مجرور. ٹھیک ہے جی. ان جملوں میں مرکب اشاری کو پہچانیے. ذالک الطالب, ٹھیک ہے. مرکب اضافی ابن المدرسی. مرکب جاری فی الغرفتی. مرکب توصیفی الرجل الصالح. کتاب محمد ہاذا, سوری عفوا کتاب محمد ہاذا, اس میں کتاب محمد کون سی ترکیب ہے؟ مرکب اضافی. قلم من ہاذا, قلم من کون سی ترکیب ہے؟ یہ بھی اضافی ہے, مرکب اضافی. کس کا قلم؟ من این حامد, اس میں من این کون سا ہے؟ مرکب جاری حرف جر مجرور. ذهب الى المرحاض, الى المرحاض مرکب جاری. خالد تاجر غنی, تاجر غنی جو ہے وہ توصیفی. چیمپئن ہے یار آپ لوگ ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم. العربیۃ لغۃ سہلۃ, اس میں لغۃ سہلۃ جو ہے وہ مرکب توصیفی. ضربتم, اس جملے میں فاعل کون ہے؟ انتم, بارک اللہ فیکم. شربتن, اس میں فاعل کون ہے؟ انتن. سمعت, اس جملے میں فاعل کون ہے؟ انت. ضربتی, اس میں فاعل کون ہے؟ انتی. شیخ نے سب تو پڑھا دیا آپ لوگوں کو یار, باقی کیا رہ گیا یار. ہاذا یا حاذی لگانا ہے. ہاذا قلم, ہاذی ساعۃ, چابی ہے تو ہاذا مفتاح, ہاذی مکوات. ہونٹ کی نہیں منہ کی بات ہو رہی ہے, تمہارے کتنے منہ ہے یہ بتاؤ. ہاذا فمن, اور کرسی, ہاذا کرسی, ہاذہ ید, ہاذہ قدر, ہاذہ طبیبۃ, ہاذا طالب. بارک اللہ فیکم. تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ ماشاءاللہ تھوڑا سا کتنا. اوکے جناب. ہاں پیس آف کیک دیکھیں ماشاءاللہ. جی لغتی الاردیہ, یہ مبتدا خبر بالکل بن سکتے ہیں. مبتدا کیا ہے اصل میں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں آپشنز ہو سکتے ہیں. ویسے اس کو آپ چاہیں تو یہ اگر ایک سوال ہو کہ اردو کیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں الاردیۃ اللغتی, کہ اردو جو ہے وہ میری زبان ہے. اور اگر آپ سوال ہو کہ آپ کی لغت کیا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں لغتی الاردیہ. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جواب کا جو فوکس ہے وہ کس پہ ہے. گرامیٹیکلی جب دونوں برابر ہوں تو زیادہ اقدم یا زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس کا حق پہلے آنے کا ہے اس کو پہلے آنے دیا جائے. تو پہلا حق مبتدا کا ہوتا ہے, خبر بعد میں آتی ہے. اس سوال میں ایک اور آپشن یہ بھی ہے کہ الاردیہ کو, یعنی اس کو کمپلیٹ سینٹینس آپ نہ مانیں, لغتی الاردیہ کو آپ لغت اور اردیہ جو ہے یہ صفت موصوف بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللغت الاردیہ جو ہے یہ موصوف صفت ہیں, اور جب بیچ میں مضاف الیہ آتا ہے تو پھر ترتیب یہی رہتی ہے کہ مضاف الیہ اور پھر بعد میں صفت. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اس کے اندر صفت موصوف بننے کی بھی کیپیسٹی ہے. لیکن آپ ال کے اگر دوسرے معنی کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بھی آپشن ہے کہ آپ اس کو خبر بھی بنا سکتے ہیں. تو تھوڑا سا آ سکتی ہے, یعنی الف لام کا مطلب ہوتا ہے یعنی معرفہ, تو خبر معرفہ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اصل میں آپ لوگ آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو ال ہے نا, شروع میں ال, یہ ال مختلف معنی میں آتا ہے, مختلف استعمال ہوتے ہیں اس کے. جیسے الحمد ہم نے پڑھا تھا, تو اس میں ال جو ہے وہ اس کو معرفہ بنانے کے لیے نہیں ہے, وہ ال ہے اس کا استغراق کے لیے, کہ اس سب کے سب کو جمع کرنے کے لیے. تو اس طرح ال کے مختلف کانٹیکس ہیں. تو اس طرح الاحدیہ بھی ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے یہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو تعریف کے لیے بنائیں تو پھر یہ وہاں پہ اس کی صفت موصوف بھی بن سکتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا آپشن ہے. اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلام میں اس طرح گرامیٹیکلی زیادہ آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں. تو ایک کام ہے جو کہلاتا ہے اعراب القرآن. اعراب القرآن ہوتا ہے کہ جو انہوں نے قرآن کی آیات کا اعراب بیان کیا ہو, تو اس میں کبھی کبھی وہ اختلافاً بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ کچھ کے نزدیک یہ, کچھ کے نزدیک یہ, اور کبھی وہ دونوں پہلو بیان کر دیتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اس طرح لیں گے تو اس کا یہ معنی بن رہا ہے, اور اس طرح لیں گے تو اس کا یہ معنی بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپشن ہوتا ہے. آن لائن میں عمل المفسدین, اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ عمل المفسدین جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ ہوگا. ٹھیک ہے. مضاف, مفسدین شاید نہ ہو, مفسدین ہوگا امید ہے. اگر مفسدین ہے تو وہ ٹائپنگ کا ایرر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے کہ انشاءاللہ چیزیں کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی.
امید ہے انشاءاللہ منڈے سے ہم پھر جو ہے وہ ترجمہ اور ہمارے جو تفسیر کے اعتبار سے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اسے شروع کریں گے. سورہ ہود سے ہم نے شروع کرنا ہے انشاءاللہ, اور ٹارگٹ ہمارا سورہ ہود, سورہ یوسف اور سورہ رات کا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ہدف کو ہم انشاءاللہ مکمل کر سکیں. ہمارا جو میجر فوکس ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ ہم جب آیات پڑھیں تو اس کا کچھ فہم ہمیں ساتھ ساتھ سمجھ میں آ رہا ہو. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بہت زیادہ تفسیر میں ہم نہیں جا رہے, کچھ معنی جو ہے ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو, اور کچھ بنیادی تفسیر خاص کر لگا کسی بات میں کوئی اختلافی پہلو ہے, کوئی زیادہ تفسیر ہے تو وہ ڈسکس کرتے ہیں. ادروائز جو میجر فوکس ہے وہ کس چیز پہ ہے کہ ہم جب آیات پڑھیں تو انشاءاللہ اس کا کچھ ایک بنیادی فہم جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہو. تو اگر ہم اس چیز پہ انشاءاللہ قائم ہیں تب تک ہم سیف ہیں. اگر اس میں چیز کو صحیح طرح کنوے نہیں کر پا رہا ہوں یا ڈیلیور نہ کر پا رہا ہوں تو برائے مہربانی آپ سکون سے, اطمینان سے, لڑ جھگڑ کے جیسے بھی, لیکن آپ مجھے بتا ضرور دیجیے گا, ٹھیک ہے جی. تو امید ہے کہ انشاءاللہ پھر آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جس طرح یہاں پہ جمع کیا ہے اس طرح جنت میں بھی جو ہے وہ جمع کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آن لائن سوری اگر آپ کا کوئی سوال تھا تو آپ بتا دیں پلیز, اور آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب جو جمع سالم جمع متکلم اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. یہ جمع جو آپ نے سالم, بتایا واو نون اور الف تا جو ہے یہ کس طرح پتا لگتا ہے ٹھیک ہے, مذکر جمع مؤنث کا؟ متکلم کی جو بات ہے نا وہ آتی ہے فعل میں اور ضمائر میں. ایک ویسے ہی ورڈ میں اچھا المفسدین یا الکلمات جو ہے اس میں متکلم کی بات نہیں آئے گی, اس میں صرف جمع واحد یا جمع کی بات آئے گی. ٹھیک ہے, جی جزاک اللہ خیر. جی سر. تو پوڈ کاسٹ کا تو مجھے نہیں پتا پوڈ کاسٹ کل کون سی ریلیز ہونی ہے, واللہ عالم. غفور رحیم, اس میں دیکھیں ویسے جو اگر ہم کانٹیکس میں دیکھیں گے تو یہ خبریں بن رہی ہوں گی, لیکن آپ کے پاس جو آپشن ہو اس میں اگر آپ کے پاس صفت موصوف کا بھی آپشن ہے تو آپ اس کو صفت موصوف کر دیں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے آن لائن تو برائے مہربانی مجھے آپ اس کا اسکرین شاٹ بھیج دیجیے گا تاکہ میں اس کو کریکٹ کروا لوں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم شیخ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر ایک ریکویسٹ تھی. جی 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 سر آج ہمیں سبھی شیخ جو ہیں وہ بالکل ان میوٹ رکھتے ہیں اور لاسٹ پہ بھی ہمارے سوال نہیں لیتے ہیں. ایک بار واپس کہیں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی سر ہمیں ان میوٹ رکھا جاتا ہے, پھر لاسٹ پہ بھی ہمارے سوال نہیں لیے جاتے ہیں. اگر ایسا ہو کہ لاسٹ کے 5-7 منٹ ہمیں آن لائن والوں کو دیے جاتے ہیں نا تو ہمیں بھی احساس ہوگا کہ ہم کلاس میں ہیں, ایسے ہمیں بس لسنر بن کے رہتے ہیں ایسے. صحیح صحیح. انشاءاللہ میں پوری کوشش کر لوں گا کہ 5-7 منٹ یا 10 منٹ بھی آپ لوگ ویسے اگر چیٹ پہ بھی سوال دے دیا کریں تو انشاءاللہ اس پر بھی جو ہے ہم انشاءاللہ. سر کبھی سر استاد کی نظر نہیں پڑتی ہے چیٹ پہ, اسی لیے اگر لاسٹ پہ ہی ہمیں 5-7 منٹ ہر کوئی استاد رکھے نا آن لائن والوں کے لیے, ٹھیک ہے کیونکہ جو آن سائٹ ہیں وہ کبھی بھی سوال کر سکتے ہیں. ہمیں جو ٹائم دینا چاہیے لاسٹ پہ 5-7 منٹ خصوصی آن لائن والوں کے لیے. انشاءاللہ میں خود بھی یاد رکھنے کی کوشش کروں گا اور باقی اساتذہ کو بھی انشاءاللہ یاد دلا دوں گا کہ وہ شکریہ آن سر. لائن اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے وہ بالکل, آپ ایسی بات نہیں ہے, آپ بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں. تو جی سر انشاءاللہ کبھی کبھی استاد سے ہوتا یہ ہے کہ وہ ذہن سے نکل جاتا ہے, یا آن کیمپس والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تھوڑی سی زیادتی کر جاتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں اپنی کہانی کو. تو انشاءاللہ دونوں کو ریمائنڈ کرا دیں گے. ایک بار آپ نے بتایا تھا کہ انزلناہ کا مطلب ہے کہ ایک ساتھ نازل کی گئی. سورہ یوسف میں انا انزلناہ قرآنا لکھا ہے, لیکن قرآن تو وقتاً فوقتاً نازل کیا گیا. قرآن جو ہے اس کا انزلنا بھی ہے اور اس کا نزلنا بھی ہے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں دونوں معنی ہیں. اور جو اس کے نزول میں ہم نے ترتیب دیکھی تھی کہ قرآن جو ہے وہ اس کے جو نزول کے مراتب تھے اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک جو اس کی تنزیل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی تھی وہ تنزیلاً کی گئی تھی, اور جس طرح جو ہے کہ لیلۃ القدر میں اس کا نزول جو ہوا تھا وہ آسمان دنیا پر ایک ساتھ سارا ہوا تھا. تو یہ اس کی تفصیل ہم نے دیکھی تھی. ٹھیک ہے جی, امید ہے کہ بات کلیئر ہوگی. تو قرآن کا انزال بھی ہوا تھا اور قرآن کی تنزیل بھی ہوئی تھی. یہ قرآن کے مختلف نزول ہونے کے مراحل ہیں. ایک مرحلہ اس کا انزال کا تھا کہ جب وہ پورا جو ہے وہ ایک ساتھ اتار دیا گیا تھا, اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.